پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم ایک بہت ہی خاص اور فکر انگیز موضوع پر تفصیلی نشست کرنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک اہم وضاحت کر دوں۔ اس تفصیلی جائزے میں جو آوازیں آپ سن رہے ہیں وہ اصل میں اے آئی کی مدد سے تخلیق کی گئی ہیں۔ جی، تو اس لیے تلفظ یا جنس کی شناخت میں اگر کسی معمولی غلطی کا احساس ہو تو ہم اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس علمی نشست میں ہم ایک انتہائی غیر معمولی کتاب کے نایاب خزانے سے کچھ انتخاب لے کر آئے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے نیو پروفز فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، جسے رابرٹ جے اسپٹزر نے تحریر کیا ہے۔ رابرٹ جے اسپٹزر، اور دیکھیں یہ کتاب اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ یہ محض کوئی روایتی مذہبی یا جذباتی بحث نہیں چھیڑتی۔ صحیح۔ مصنف خود ایک بہت بڑے ماہر طبیعت اور فلسفی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں جدید فزکس، فلکیات اور فلسفے کے سنگم پر کھڑے ہو کر، یعنی بالکل غیر جانبدار رہ کر، جی ہاں بالکل، انتہائی ٹھوس اور غیر جانبدارانہ سائنسی حقائق پیش کیے ہیں۔ انہوں نے پچھلے چند اشروں میں سامنے آنے والی سائنسی دریافتوں کو بنیاد بنایا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح خالص مادی سائنس کے نتائج بھی بعض اوقات غیر مادی یا ماورائی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ دعویٰ ہے، اور ہمارے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ہماری اس تفصیلی نشست کا پہلا حصہ ہے، اور آج کا ہمارا ایجنڈا کتاب کے پہلے چیپٹر پر بحث کرنا ہے، جی، جس کا عنوان ہے انڈیکیشنز آف کریشن ان بگ بینگ کاسمولوجی، یعنی بگ بینگ کاسمولوجی میں تخلیق کے اشارے۔ بالکل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کی بنیاد ہم اسی ایک دلچسپ اور بنیادی سوال پر رکھ رہے ہیں کہ کیا سائنس، جو بنیادی طور پر مادی دنیا اور طبعی قوانین کا لیبارٹری میں مطالعہ کرتی ہے، کیا وہ کائنات کے آغاز اور کسی ماورائی طاقت یا خالق کے وجود کی طرف اشارہ کر سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ سائنس اور فلسفہ یا مذہب کے راستے تو بالکل الگ الگ ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن اسپٹزر کی تحقیق اس خلیج کو، میرا مطلب ہے اس فاصلے کو پاٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس حیرت انگیز سفر کی شروعات ہم بگ بینگ تھیوری سے کرتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ بگ بینگ ماڈل۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ بگ بینگ ماڈل آخر ہمیں کائنات کے آغاز کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور سائنس میں اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب جدید سائنس کے سب سے بڑے انقلاب میں چھپا ہے۔ اسٹینڈرڈ بگ بینگ ماڈل بنیادی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری کائنات، جس میں مادہ، توانائی اور یہاں تک کہ وقت اور خلا بھی، بالکل، وقت اور خلا بھی ہمیشہ سے موجود نہیں تھے، یعنی کائنات ازلی یا لامحدود نہیں ہے۔ مطلب ایک وقت ایسا تھا جب اس سب کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، اور پھر ایک انتہائی کثیف اور گرم نقطے سے اس سب کا آغاز ہوا، اور فلکیاتی مشاہدات اور کاسمولوجی کی مدد سے سائنسدانوں نے اب کائنات کی عمر کا جو انتہائی محتاط اندازہ لگایا ہے وہ تقریباً 13.7 ارب سال ہے۔ 13.7 ارب سال، یعنی یہ صرف ایک عدد نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ کائنات کی باقاعدہ ایک شروعات ہوئی تھی، اس کا ایک آغاز تھا۔ صحیح، اور اس شروعات کو سمجھنے میں میں پڑھ رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن کی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کا کردار بہت کلیدی ہے۔ جی، جنرل ریلیٹیوٹی کے بغیر ہم جدید کاسمولوجی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو عام ذہن میں تو یہی خاکہ بنتا ہے نا کہ شاید ستارے اور کہکشائیں کسی پہلے سے موجود خالی جگہ یا کسی بہت بڑے سے کمرے میں ادھر ادھر اڑ رہی ہیں، لیکن جنرل ریلیٹیوٹی تو کچھ اور ہی تصویر پیش کرتی ہے نا؟ کیا خلا بذات خود پھیل رہی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کائنات کا پھیلنا بالکل ایسا نہیں ہے جیسے کسی خالی کمرے میں کوئی بم پھٹے اور اس کے ٹکڑے ہر طرف بکھر جائیں۔ تو پھر یہ کیسا پھیلاؤ ہے؟ اصل میں آئنسٹائن کی مساوات کے مطابق خلا، یا جسے ہم اسپیس کہتے ہیں، وہ بذات خود ایک وجود رکھتی ہے۔ وہ کھنچ سکتی ہے اور پھیل بھی سکتی ہے۔
اس کو کسی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے؟ جی بالکل، اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک غبارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس غبارے کی سطح پر آپ نے مارکر سے کچھ نشانات لگا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے تو وہ غبارہ پھیلتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پھیلتا ہے اس کی سطح پر موجود وہ نشانات ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب غور کریں، وہ نشانات غبارے کی سطح پر خود چل کر دور نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کے درمیان کی جو سطح ہے نا، وہی پھیل رہی ہے۔ زبردست! یعنی کائنات کے تناظر میں یہ کہکشائیں غبارے کے نشانات کی طرح ہیں۔ بالکل، کہکشائیں نشانات ہیں، اور خلا وہ سطح ہے جو مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور جب ایڈون ہبل نے اپنی دوربین سے مشاہدہ کیا تھا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، تو اس نے دراصل اسی پھیلتی ہوئی خلا کو دریافت کیا تھا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ تو اگر ہم اس پھیلتی ہوئی کائنات کے وقت کے پہیے کو الٹا گھمائیں تو ظاہر ہے کہ ماضی میں یہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہوں گی؟ جی، منطقی طور پر بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو کیا اسی بنیاد پر جارج لیمیترے نے اپنا وہ مشہور تصور پیش کیا تھا جسے اس نے پرائمیول ایٹم یا ابتدائی ایٹم کہا تھا؟ جی ہاں، بالکل، اور یہ تاریخ سائنس کا ایک نہایت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ جارجز لیمیترے، جو کہ بذات خود ایک ماہر طبیعیات بھی تھے، انہوں نے جب آئنسٹائن کی مساوات کو حل کیا تو وہ بالکل اسی نتیجے پر پہنچے کہ کائنات سمٹ رہی تھی ماضی میں۔ ہاں، کہ کائنات ماضی میں ایک انتہائی کثیف اور اکلوتے نقطے میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اس دور کا جو سائنسی عقیدہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے یکساں ہے، مستحکم ہے، یعنی اسٹیٹک ہے۔ اور خود آئنسٹائن کا بھی تو یہی ماننا تھا نا شروع میں؟ بالکل، خود آئنسٹائن کو یہ خیال اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے اپنی مساوات میں ایک ریاضیاتی تبدیلی کر دی، جسے ہم کازمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں، تاکہ ریاضیاتی طور پر کائنات کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یعنی وہ اس حد تک اس خیال کے خلاف تھے کہ انہوں نے اپنی مساوات ہی بدل ڈالی؟ جی، لیکن بعد میں جب ایڈون ہبل کے مشاہدات سامنے آئے تو آئنسٹائن کو اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنا پڑا، اور اس نے کائنات کے آغاز کے اس نظریے کو تسلیم کر لیا۔ صحیح۔ اور یہیں پر پھر کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا ذکر آتا ہے، جس نے غالباً اس پوری بحث کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ یہ شعاعیں، میرا مطلب ہے یہ ریڈیشن اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں، جب لیمیترے کا ماڈل سامنے آیا تو کچھ سائنسدانوں نے ایک پیشین گوئی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کائنات واقعی ایک انتہائی گرم اور کثیف نقطے سے شروع ہوئی ہے تو اس بے پناہ حرارت اور روشنی کی کچھ نہ کچھ باقیات آج بھی پوری کائنات میں موجود ہونی چاہیے۔ جیسے کسی دھماکے کے بعد دھواں یا حرارت باقی رہ جاتی ہے؟ بالکل ویسی ہی باقیات۔ تو پھر 1960 کی دہائی میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نامی دو سائنسدانوں نے اتفاقیہ طور پر یعنی وہ اسے ڈھونڈ نہیں رہے تھے؟ جی، وہ ایک اور تجربہ کر رہے تھے، لیکن انہیں خلا سے آنے والا ایک مسلسل ریڈیو سگنل ملنا شروع ہو گیا جو ہر سمت سے یکساں آ رہا تھا۔ اور جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ دراصل کائنات کے اسی ابتدائی دور کی بچی کچی حرارت تھی جو پھیلتے پھیلتے اور ٹھنڈے ہوتے ہوتے اب مائکرو ویو کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اور اس بڑی دریافت نے سائنسی برادری کے وہ آخری شکوک بھی دور کر دیے کہ کائنات کا واقعی ایک گرم اور کثیف آغاز ہوا تھا۔ کیا مال ہے! یہ سب تو فلکیاتی اور کاسمولوجی کی شواہد ہو گئے، لیکن رابرٹ جے اسپٹزر اپنی کتاب میں فزکس کے ایک اور بہت ہی بنیادی قانون کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا اشارہ تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کی طرف ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، جو کہ انٹروپی سے متعلق ہے۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ حرارت یا توانائی کی منتقلی کا یہ بظاہر سادہ سا قانون کائنات کے آغاز کے بارے میں اتنی بڑی دلیل کیسے بن جاتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں یعنی کلوز سسٹم میں انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ انٹروپی، اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو انٹروپی کا مطلب ہے بگاڑ، بے ترتیبی، یا آپ کہہ لیں کہ ناقابل استعمال توانائی کی مقدار۔ یہ قانون کہتا ہے کہ نظام ہمیشہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کی کوئی روزمرہ زندگی کی مثال؟
بالکل. اگر ایک گرم کافی کا کپ میز پر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. جی، اس کی حرارت آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل جائے گی اور کپ ٹھنڈا ہو جائے گا. حرارت ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے کی طرف جاتی ہے یہاں تک کہ ایک توازن قائم ہو جائے. وہ کافی کا کپ خود بخود دوبارہ گرم نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. تو اگر ہم اس قانون کو پوری کائنات پر لاگو کریں، کیونکہ کائنات بھی تو خود ایک بہت بڑا بند نظام ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی جو قابل استعمال توانائی ہے وہ مسلسل خرچ ہو رہی ہے. بالکل، اور اس کی انٹروپی مسلسل بڑھ رہی ہے. تو اگر کائنات ہمیشہ سے موجود ہوتی، یعنی اس کی عمر لامحدود ہوتی، تو اب تک اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ یہی وہ منطقی نتیجہ ہے جو سپٹزر سامنے لاتے ہیں. دیکھیں، اگر کائنات ازل سے ہوتی تو اب تک لامحدود وقت گزر چکا ہوتا، اور لامحدود وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام تر توانائیاں اب تک مکمل طور پر خرچ ہو چکی ہوتی. یعنی کوئی توانائی بچی ہی نہ ہوتی. بالکل، تمام ستارے اب تک بجھ چکے ہوتے، کوئی نیا ستارہ یا سیارہ نہ بن رہا ہوتا، اور پوری کائنات بس ایک یکساں، تاریک اور سرد مقام بن چکی ہوتی. ایک مردہ کائنات؟ جی، سائنس کی زبان میں اس کیفیت کو کائنات کی ہیٹ ڈیتھ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارا مشاہدہ کیا بتاتا ہے؟ مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں، کائنات تو آج بھی سرگرم ہے، توانائی موجود ہے، ستارے چمک رہے ہیں. تو چونکہ کائنات ابھی تک ہیٹ ڈیتھ کا شکار نہیں ہوئی، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسے موجود ہوئے لامحدود وقت نہیں گزرا. اس کا ایک مخصوص آغاز لازمی ہے. یہ دلیل واقعی بہت طاقتور ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا نظریاتی فزکس کے ماہرین نے اس کے متبادل کچھ ریاضیاتی ماڈلز پیش نہیں کیے؟ میرا مطلب ہے، ہم اکثر سٹرنگ تھیوری یا ایک پائروٹک ماڈلز کے بارے میں سنتے ہیں جن میں کائناتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور نئی کائناتیں بنتی ہیں. جی، یا ملٹی ورس کا بھی بہت ذکر آتا ہے آج کل. بالکل، ملٹی ورس. تو کیا یہ جدید ماڈلز کائنات کو ماضی میں لامحدود ثابت نہیں کر سکتے؟ اور اسی تناظر میں کتاب میں جس بورڈے ولنگٹن گڈ تھیورم کا بہت زور دے کر ذکر کیا گیا ہے، وہ ان متبادل ماڈلز پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ ایک انتہائی متعلقہ سوال ہے. دیکھیں، سائنسدانوں نے واقعی ایسے ماڈلز بنانے کی بہت کوشش کی جو کائنات کو ایک ابدی شکل دے سکیں تاکہ اس آغاز کے سوال سے ہی بچا جا سکے. لیکن 2003 میں آروین بورڈے، الیگزینڈر ویلنگٹن اور ایلن گتھ نامی ماہرین طبیعیات نے ایک ریاضیاتی تھیورم پیش کیا جو جدید فزکس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ تھیورم کیا کہتا ہے؟ پھیلنے کی اوسط رفتار اس کی پوری تاریخ میں 0 سے زیادہ ہو. یعنی وہ مسلسل پھیل رہی ہو، جیسے کہ ہماری کائنات؟ جی ہاں، تو وہ کائنات ماضی میں لامحدود نہیں ہو سکتی. اس کی ماضی میں ایک حد، یعنی ایک باقاعدہ باؤنڈری یا شروعات ہونا ناگزیر ہے. لیکن کیا یہ تھیورم ان دوسرے ماڈلز جیسے سٹرنگ تھیوری وغیرہ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ سب سے حیران کن بات یہی ہے، یہ تھیورم ایکسپائروٹک ماڈلز، سٹرنگ تھیوری پر مبنی ماڈلز اور یہاں تک کہ پھیلتے ہوئے ملٹی ورس پر بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے. یعنی ملٹی ورس کا بھی ایک آغاز ہونا ضروری ہے. بالکل، ہر وہ سائنسی ماڈل جو پھیل رہا ہے وہ لامحالہ ایک شروعاتی نقطے کی طرف اشارہ کرنے پر مجبور ہے. یعنی سائنس کی ہر گلی، ہر پیچیدہ ریاضیاتی ماڈل آخرکار ایک ہی چوک پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے کائنات کی شروعات کا نقطہ. ایسا ہی ہے، آپ جہاں سے بھی شروع کریں آپ کو آغاز ماننا پڑے گا. تو یہاں سے ہم قدرتی طور پر طبیعت اور کاسمالوجی کی حدود سے نکل کر فلسفے اور مابعد طبیعت کے دائرے میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں. جی، میٹا فزکس کا دائرہ. اگر جدید سائنس یہ تسلیم کر رہی ہے کہ بگ بینگ کے وقت نہ صرف مادے اور توانائی کا آغاز ہوا، بلکہ جیسا کہ ہم نے بات کی، خلا اور وقت بھی اسی لمحے وجود میں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ سے پہلے طبعی حقیقت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو پھر یہ کائنات عدم سے، مطلب کچھ نہ ہونے سے، وجود میں کیسے آ گئی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس خاموش ہو جاتی ہے اور فلسفے کا دائرہ شروع ہوتا ہے. اور یہاں فلسفے کا ایک کلیدی اور قدیم ترین اصول لاگو ہوتا ہے، اور وہ اصول ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا. From nothing, only nothing comes. جی بالکل. اب جدید فزکس میں بعض اوقات کوانٹم ویکیوم کو کچھ نہ ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے. وہ کیسے؟
کیا کوانٹم ویکیوم مکمل خالی پن نہیں ہے؟ نہیں، کوانٹم ویکیوم خود بھی خلا کا ایک حصہ ہے۔ اس میں انرجی کی فلکچویشن ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ طبی قوانین کا پابند ہے، وہ مکمل طور پر عدم نہیں ہے۔ تو فلسفے میں جب ہم عدم کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلسفے میں جب ہم کچھ نہ ہونے یا نتھنگنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مطلق عدم، یعنی کسی بھی قسم کے مادے، توانائی، خلا، وقت یا قانون طبیعت کی مکمل غیر موجودگی۔ یہ بات بہت گہری اور غور طلب ہے۔ اگر طبعی دنیا موجود ہی نہیں تھی تو وہ خود کو پیدا کرنے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک چیز جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو وجود میں کیسے لا سکتی ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا، یہ منطقی طور پر ناممکن ہے، اور یہ استدلال ہمیں ایک انتہائی اہم نتیجے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ کائنات خود اپنے وجود کی علت یا وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کائنات کی تخلیق کے لیے کسی ایسی طاقت یا علت کی ضرورت ہے جو اس طبی نظام کا سرے سے حصہ ہی نہ ہو۔ جو اس پوری مادی دنیا سے باہر ہو۔ بالکل، ایک ایسی علت جو زمان و مکان، خلا اور مادے کی حدود سے مکمل طور پر باہر اور آزاد ہو، اور فلسفے کی زبان میں اسے ایک ماورائی علت یعنی ٹرانسینڈنٹ کاز کہا جاتا ہے۔ ماورائی علت۔ جی، اور چونکہ یہ علت وقت کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہونی چاہیے، اس مفہوم میں کہ یہ وقت کی محتاج نہیں ہے، اور اس نے ایک ایسی کائنات کو وجود بخشا جو انتہائی پیچیدہ اور طبعی قوانین پر مبنی ہے، تو اس لیے اس ماورائی علت کا بے پناہ طاقتور اور باشعور ہونا بھی عقل کا تقاضا ہے۔ ایک ٹرانسینڈنٹ انٹیلیجنٹ ایجنسی۔ تو گویا سائنس کے جدید ترین دریافت شدہ حقائق ہمیں فلسفے کی اس دہلیز تک لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، جہاں سے ایک ماورائے خالق کا وجود سب سے معقول جواب محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، تمام اشارے اسی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، ہم اس پوری گفتگو میں جس طرح حقائق کو جوڑ رہے ہیں، اس سے ایسا تاثر مل سکتا ہے جیسے پوری سائنسی برادری نے اس نتیجے پر مکمل اتفاق کر لیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ ایک غیر جانبدارانہ علم کی تلاش میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا نامور سائنسدانوں نے اس کی مکمل طور پر مختلف تشریحات پیش نہیں کی۔ مثال کے طور پر راجر پینروز جیسے عظیم ریاضی دان اور طبیعت دان بھی تو ہیں، یا قدرتی تشریحات پر مبنی دیگر نظریات بھی موجود ہیں۔ وہ ان حقائق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تنقیدی پہلو اجاگر کرنا واقعی نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں، سائنس میں کوئی بھی نتیجہ حرف آخر نہیں ہوتا، اور متبادل نظریات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ جیسے کہ پینروز کا ماڈل؟ جی، راجر پینروز، جنہیں نوبل انعام سے بھی نوازا جا چکا ہے، انہوں نے کائنات کی ابتدا کو سمجھانے کے لیے کنفورمل سائیکلک کاسمولوجی جیسے ماڈلز پیش کیے ہیں۔ اور اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ ریاضیاتی طور پر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک کائنات کے اختتام سے ہی دوسری کائنات کا آغاز ہو سکتا ہے، یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے سائنسدان ملٹی ورس اور دیگر قدرتی میکانزمز پر کام کر رہے ہیں تاکہ کائنات کی ابتدا کو بغیر کسی ماورائی طاقت کے خالص طبعی بنیادوں پر سمجھایا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ فی الحال ہمارے پاس تمام جوابات نہیں ہیں، لیکن مستقبل کی سائنس شاید ان خامیوں کو پورا کر دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رابرٹ جے اسپٹزر کا یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ کوئی حتمی اور ناقابل تردید سائنسی عقیدہ نہیں ہے جسے ہم لیبارٹری میں 100% ثابت کر سکیں۔ بالکل درست۔ دیکھیں، سائنس کا بنیادی طریقہ کار ہی طبعی اور مادی اشیاء کے مطالعے تک محدود ہے۔ سائنس بذات خود کسی غیر مادی ماورائی وجود یا خدا کو لیبارٹری کی ٹیسٹ ٹیوب میں ثابت نہیں کر سکتی۔ تو پھر اسپٹزر کی کتاب کی اصل طاقت کیا ہے؟ اسپٹزر جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل فلاسفر جان ہنری نیومن کے انفارمل انفرنس کے تصور کے مترادف ہے۔ انفارمل انفرنس یعنی غیر رسمی استدلال؟ جی، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جب ہم مختلف سائنسی شاخوں جیسے تھرموڈائنامکس، کاسمولوجی اور ریاضیاتی تھیورمز کے شواہد کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو وہ سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک کڑی سے کڑی جوڑ رہے ہیں۔ بالکل،
یہ اشارے حتمی سائنسی ثبوت نہ صحیح، لیکن یہ اس بات کے امکان کو انتہائی حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ کائنات محض ایک اندھے طبعی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ماورائی علت کار فرما ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط اور مدلل فلسفیانہ استدلال ہے۔ بہت خوب۔ اس تفصیلی اور گہری گفتگو کے بعد ایک سوال جو عموماً ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ اس سب کی عملی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ جی، کہ اس سب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بالکل۔ انسان جب اپنی روزمرہ کی زندگی کی دوڑ دھوپ میں، بلز ادا کرنے کی فکر میں یا ٹریفک کے ہجوم میں پھنسا ہوتا ہے تو تھرموڈائنامکس، بگ بینگ اور مابعد الفتیات پر ہونے والی یہ بحث اس کی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ عام انسان کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ثانی نفسیات کے بالکل مرکز کو چھوتا ہے۔ دیکھیں، جدید دور کی مصروفیات نے انسان کو واقعی اس قدر مشینی بنا دیا ہے کہ وجود کے بنیادی سوالات پس پش چلے گئے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب انسان ان حقائق پر غور کرتا ہے نا، تو اس کا نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ معلومات محض خشک سائنسی حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچنے کی دعوت ہے۔ ایک طرح کی بیداری ہے۔ جی، یہ اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ انسانی وجود اور یہ حیرت انگیز کائنات محض ایک بے مقصد طبعی حادثہ نہیں ہے۔ جب یہ ادراک ہوتا ہے کہ کائنات کو باقاعدہ ایک شروعات دی گئی ہے اور اس کے پیچھے ممکنہ طور پر ایک باشعور اور ماورائی طاقت موجود ہے، تو یہ انسان کے اندر حیرت، شکر گزاری اور زندگی کے باقصد ہونے کا ایک گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں کائنات کی وسعتوں کے سامنے عاجز بناتا ہے۔ 100%۔ اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی مشکلات کو ایک وسیع تر اور بامعنی تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! واقعی یہ بہت گہرا احساس ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس علمی نشست کو اختتام کی طرف لے جائیں، میں تمام سننے والوں کے ذہنوں کے لیے ایک نیا مگر پچھلی گفتگو سے ہی جڑا ہوا ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے پوری تفصیل سے بات کی کہ وقت یعنی ٹائم بذات خود بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا۔ وقت کائنات کی ایک طبعی خصوصیت ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر کائنات کے تخلیق کار نے وقت کو پیدا کیا ہے تو اس خالق کے لیے وقت سے باہر یا وقت سے پہلے موجود ہونے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی دماغ کو چکرا دینے والا سوال ہے نا؟ کیا ہم اپنے محدود انسانی ذہنوں سے ایک ایسی ہستی کا تصور بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی لمحے میں قید ہوں؟ ایک ایسی ہستی جس کے لیے کل، آج اور آنے والا کل الگ الگ نہ ہو، بلکہ سب کچھ ایک دائمی اب یعنی ایٹرنل ناؤ کی صورت میں موجود ہو۔ یہ تو واقعی غور طلب پہلو ہے۔ اس سوال کا مکمل ادراک شاید ہماری فہم سے بالاتر ہو، لیکن اس پر غور کرنا ہماری سوچ کے کینوس کو بے حد وسیع کر دیتا ہے اور سائنس اور فلسفے کے اس امتزاج کی خوبصورتی کو بالکل سامنے لاتا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس شاندار اور گہرے علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ۔ جی، ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ علم کی یہ جستجو یوں ہی جاری رہے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور لکھیں تاکہ مستقبل میں ہم ان پر بھی ایسے ہی تفصیلی جائزے پیش کر سکیں۔ اور سننے والے یاد رکھیں کہ یہ دلچسپ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس تفصیلی گفتگو کے اگلے حصے یعنی پارٹ 2 میں ہم اس سے بھی زیادہ حیران کن موضوع پر بات کریں گے۔ ہم کائنات کی حیرت انگیز ترتیب اور سپر نیچرل ڈیزائن یا مافوق الفطرت ڈیزائن پر بات کریں گے کہ کیسے کائنات کے بنیادی قوانین زندگی کو ممکن بنانے کے لیے ایک توازن میں رکھے گئے ہیں۔ بالکل۔ تو اس پر اسرار سفر کے اگلے حصے میں ہم سے جڑنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے تجسس زندہ رکھیں، کائنات کے اسرار پر غور کرتے رہیں اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔ حصے میں ہم نے کائنات کے آغاز اور بگ بینگ پر بات کی تھی، لیکن آج ہم رابرٹ جے اسپیٹزر کی کتاب کے نوٹس یعنی خاص طور پر چیپٹر 2 اور 3 کو بنیاد بنا کر کائنات کی ساخت کو کھوجیں گے۔ ان نوٹس میں کائنات کی دقیق ترتیب، جسے فزکس میں فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو کائناتی مستقلات یونیورسل کانسٹنٹس کی شرائط نے مجھے واقعی دنگ کر دیا۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کائنات کے سب سے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک ہے۔
کائناتی مستقلات دراصل وہ بنیادی قدرتی قوانین یا قوتیں ہیں جن کی ایک مخصوص اور طے شدہ مقدار ہے۔ آپ انہیں اس کائنات کا سافٹ ویئر کوڈ سمجھ سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر کوڈ یعنی جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ میں ویلیوز فکس ہوتی ہیں؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر کشش ثقل یعنی گریوٹی کی قوت یا روشنی کی رفتار۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مقداریں اتنی نپی تلی ہیں کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی فرق آ جاتا تو یہ کائنات زندگی کو پروان چڑھانے کے قابل تو دور کی بات ہے، اپنے موجودہ ڈھانچے کو بھی برقرار نہ رکھ پاتی۔ کوئی ستارہ یا کہکشاں وجود میں نہ آتی؟ 100% درست۔ نہ ستارے بنتے اور نہ ہی وہ کیمیائی عناصر بن پاتے جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس بات کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف کشش ثقل کی ہی مثال لیں تو اگر یہ موجودہ حد سے تھوڑی سی بھی مختلف ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کشش ثقل موجودہ حد سے تھوڑی سی بھی زیادہ طاقتور ہوتی تو بگ بینگ کے بعد کائنات پھیلنے کے بجائے اپنے ہی بوجھ تلے دب کر واپس سکڑ جاتی۔ اسے سائنس کی زبان میں بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ قوت تھوڑی سی کمزور ہوتی پھر کیا ہوتا؟ پھر تو مادہ اتنی تیزی سے بکھر جاتا کہ کشش ثقل کبھی گیسوں کو اکٹھا کر کے ستارے اور سیارے بنا ہی نہ پاتی۔ پوری کائنات میں صرف بکھری ہوئی گیس ہوتی۔ آپ اسے یوں سمجھیں جیسے کسی پرانے ریڈیو کے نوب کو گھما کر ایک ایسی فریکوینسی تلاش کرنا جو کروڑوں امکانات میں سے صرف ایک بال برابر نقطے پر بالکل صاف آواز دیتی ہو، ذرا سا دانے یا بائیں اور صرف شور سنائی دے گا۔ یہ تشبیہ واقعی صورتحال کو واضح کرتی ہے، مگر ذرا ٹھہریں۔ بطور ایک شکی ذہن رکھنے والے انسان کے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ محض ایک خوش قسمتی نہیں ہو سکتی؟ مطلب اتنی بڑی کائنات ہے، کہیں نہ کہیں تو تکا لگ ہی سکتا تھا نا؟ یہ سوال بالکل جائز ہے اور ذرائع میں اس کا ریاضیاتی جواب موجود ہے۔ جب ہم اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو یہ عام خوش قسمتی کے دائرے سے بہت باہر نکل جاتا ہے۔ کتاب کے مندرجات کے مطابق اس کائنات کی ممکنہ تشکیلات کی تعداد یعنی جتنے طریقوں سے یہ کائنات بن سکتی تھی وہ تقریباً 10 کی طاقت 120 ہے۔ 10 کی طاقت 120؟ یہ تو عام ذہن کے لیے اس ہندسے کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ اگر ہم کائنات کے تمام ایٹموں اور ذرات کو بھی گن لیں تو وہ اس ہندسے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے اعداد و شمار کے سامنے ایک کم توانائی والی کائنات کا محض ایک اتفاق یا حادثے کے طور پر وجود میں آنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ جو زندگی کو سہارا دے سکے؟ جی، شماریاتی طور پر یہ 0 کے برابر امکان ہے۔ تو کیا صفحے اول کے سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں؟ ذرائع میں کن ناموں کا ذکر ہے جو اس فائن ٹیوننگ کو اتفاق نہیں سمجھتے؟ اسی حیران کن تناسب کی وجہ سے راجر پینروز اور پال ڈیوس جیسے نامور طبیعیات دان یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ فائن ٹیوننگ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ان کے مطابق کائناتی مستقلات کی یہ محدود رینج اس قدر غیر امکانی ہے کہ یہ کسی باشعور منصوبہ ساز یعنی ڈیزائنر کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اتفاقات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب ریاضیاتی امکانات اتنے کم ہو جائیں تو وہاں کوئی نہ کوئی مقصدیت ضرور نظر آتی ہے۔ یہ تو ہو گئی فائن ٹیوننگ کی بات، لیکن ان نوٹس کا ایک اور بڑا حصہ کائنات کے آغاز اور وقت کے بہاؤ پر ہے۔ ہم نے پچھلے جائزے میں بگ بینگ کا تذکرہ کیا تھا، لیکن یہاں انٹروپی کا تصور بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سچ کہوں تو انٹروپی کا تکنیکی پہلو کافی خشک اور پیچیدہ لگتا ہے۔ کیا ہم اسے کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ انٹروپی کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ انٹروپی کا بنیادی اصول یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی طبعی نظام قدرتی طور پر بے ترتیبی یعنی ڈس آرڈر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ نے اپنا کمرہ بہت محنت سے صاف کیا اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اچھا، پھر؟ اگر آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اور مہینوں تک اس میں کوئی ترتیب نہ لائیں تو کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بے ترتیبی بڑھتی جائے گی، وہ خود بخود کبھی مزید صاف نہیں ہوگا۔ کائنات کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ تو اگر ہم اس اصول کو پوری کائنات پر لاگو کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیبی بڑھ رہی ہے۔ 100% درست۔ اور یہیں سے سب سے اہم نقطہ نکلتا ہے۔
اگر یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہوتی، یعنی ماضی میں اس کا کوئی آغاز نہ ہوتا اور یہ ازل سے چل رہی ہوتی، تو لامحدود وقت گزرنے کی وجہ سے اب تک یہ مکمل بے ترتیبی کی حالت کو پہنچ چکی ہوتی۔ جسے فزکس میں میکسیمم انٹروپی کہتے ہیں۔ جی، جسے عام زبان میں ہیٹ ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت جہاں کوئی قابل استعمال توانائی باقی نہیں رہتی، ستارے بجھ چکے ہوتے اور ہر طرف یکساں درجہ حرارت ہوتا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کائنات میں ستارے جل رہے ہیں، سیارے گردش کر رہے ہیں اور توانائی کا بہاؤ موجود ہے۔ بالکل، اور یہی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ کائنات ازل سے نہیں ہے۔ بگ بینگ کے وقت کائنات کا انتہائی ترتیب یافتہ ہونا، جسے لو انٹروپی کہا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا تیر ایک خاص مقام سے شروع ہوا۔ یہ کائنات ہمیشہ سے یہاں نہیں تھی۔ یہ کمال کی دلیل ہے۔ یعنی اگر ہم کائنات کی فلم کو ریورس میں چلائیں تو ہم لازماً ایک ایسے نقطے پر پہنچیں گے جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ اسی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ذرائع میں BVG تھیورم کا بہت ذکر ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ جدید فزکس میں یہ تھیورم گیم چینجر ہے۔ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گی؟ BVG دراصل 3 مشہور سائنسدانوں بورڈ، ویلینکن اور گتھ کے ناموں کا مخفف ہے۔ انہوں نے 2003 میں ایک حسابی اور منطقی اصول پیش کیا جسے BVG تھیورم کہتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق کوئی بھی کائنات یا اسپیس ٹائم جو پھیل رہا ہو وہ ماضی میں لامحدود نہیں ہو سکتا۔ طبیعیات کی زبان میں اسے پاسٹ انکمپلیٹ کہا جاتا ہے نا؟ اس کا عام زبان میں کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ آپ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص کسی ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہے جو مسلسل تیز ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس شخص کی دوڑ کو پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کریں تو آپ لامحدود وقت تک پیچھے نہیں جا سکتے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ٹریڈ مل کی رفتار 0 ہو جائے گی۔ یعنی جہاں سے اس نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ بالکل، BVG تھیورم یہی کہتا ہے کہ ہر وہ کائنات جو پھیل رہی ہے، اگر آپ اس کی تاریخ کو ماضی میں کھوجیں تو ایک سرحد یا ایک آغاز پر آپ کو لازمی رکنا پڑے گا۔ چونکہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، لہٰذا اس کا ایک حتمی آغاز لازمی ہے۔ تو اس تمام سائنسی اور ریاضیاتی بحث کو ہم کسی سادہ اصول میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ اسے ہم ایک بہت طاقتور جملے میں سمیٹ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں سے صرف کچھ نہیں آتا۔ اگر کائنات کا واقعی ایک آغاز تھا، جیسا کہ انٹروپی اور BVG تھیورم ثابت کرتے ہیں، تو پہلے مادی طور پر کچھ نہیں تھا اور پھر کچھ وجود میں آیا۔ اور عقل کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب لازمی ہونا چاہیے۔ جی، اور چونکہ یہ سبب خود کائنات کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سبب کائنات سے باہر یعنی ماورائی ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی ٹھوس نتیجہ ہے۔ لیکن ٹھہریں، سائنس کی دنیا میں تو ہر چیز کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اگر کائنات میں اتنی پرفیکٹ ترتیب ہے اور اس کا ایک آغاز بھی ہے، تو وہ سائنسدان جو کسی ڈیزائنر کو نہیں مانتے، وہ اس فائن ٹیوننگ کو کیسے رد کرتے ہیں؟ ان کے پاس بھی تو کوئی متبادل نظریہ ہوگا۔ جی بالکل، اور ذرائع میں اس متبادل نظریے پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ان سائنسدانوں کا سب سے بڑا دفاع ملٹی ورس یا کثیر الکائنات کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی کائنات نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم حیران ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں بے شمار کائناتیں ایک ہی وقت میں موجود ہوں۔ تو ان کے نزدیک کائنات کا یہ حیران کن بیلنس صرف ایک شماریاتی اتفاق ہے؟ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کے پاس بے شمار کائناتیں ہوں گی اور ہر ایک میں طبعی قوانین مختلف ہوں گے، تو شماریاتی طور پر یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کم از کم کسی ایک کائنات میں اتفاقاً ایسے قوانین بن جائیں جو زندگی کو سپورٹ کر سکیں۔ ہم محض خوش قسمت ہیں کہ ہم اس مخصوص کائنات میں پیدا ہو گئے، ورنہ ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یہی ان کی بنیادی دلیل ہے۔ اچھا، یہ خیال سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بے شمار کائناتیں جنم کہاں سے لے رہی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی ماڈل ہے؟ اس ملٹی ورس کے خیال کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اسٹرنگ تھیوری اور سائیکلک کائناتوں جیسے ماڈلز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری بنیادی طور پر کوانٹم میکینکس اور کشش ثقل کو جوڑتی ہے۔ یہ تھیوری تجویز کرتی ہے کہ کائنات میں اضافی جہتیں موجود ہیں، یعنی ایکسٹرا ڈائمینشنز۔ جی،
اور پھر ایک اور ماڈل ہے جسے سائیکلک ایکائروپروٹک ماڈل کہتے ہیں، جس میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ اعلیٰ جہتوں میں موجود جھلیاں، جنہیں برینز کہا جاتا ہے، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور نئے بگ بینگز جنم لیتے ہیں۔ رکے ایک منٹ، یہ برینز کیا بلا ہے؟ کیا ہم کسی طبیعی جھلی یا پردے کی بات کر رہے ہیں؟ برین دراصل میمبرین یعنی جھلی سے نکلا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ہماری یہ پوری کائنات ایک بہت بڑی 3 جہتی جھلی یا برین پر موجود ہو سکتی ہے، جو کسی اس سے بھی بڑی جگہ میں تیر رہی ہے۔ جب 2 ایسی دیواہیکل جھلیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جو نئے بگ بینگ کو جنم دیتا ہے۔ یہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن رابرٹ سپٹزر کے نوٹس اس نظریے پر خاموش نہیں رہتے۔ ان ذرائع میں اس ملٹی ورس ماڈل پر کیا علمی تنقید کی گئی ہے؟ ذرائع اس پر بہت ٹھوس اور منطقی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بڑی خامی یہ ہے کہ ملٹی ورس کی تجرباتی تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ سائنس کا تو بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کا آپ مشاہدہ کر سکیں اسی کو مانا جائے۔ جب ہم اپنے کائنات کی حدود سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے تو ان دوسری کائناتوں کے وجود کو ثابت کیسے کیا جائے؟ یہ تو تجرباتی سائنس سے زیادہ ایک ریاضیاتی مفروضہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور دوسری بڑی تنقید یہ ہے کہ یہ نظریہ فلسفے کے ایک مشہور اصول اوکھم کا استرا کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیا آپ اوکھام کے استرے کا اصول بیان کر سکتی ہیں؟ ضرور۔ یہ اصول کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی مسئلے کی ایک سے زیادہ وضاحتیں موجود ہوں تو ہمیشہ اس وضاحت کو ترجیح دی جانی چاہیے جو زیادہ سادہ ہو اور جس میں کم سے کم مفروضے شامل ہوں۔ یعنی پیچیدہ اور مفروضوں پر مبنی وضاحتوں کے بجائے سادہ اور براہ راست وضاحت کو ترجیح دی جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری کائنات کو سمجھانے کے لیے اربوں اندیکھی کائناتوں کا مفروضہ گھڑنا ایک حد درجے کی پیچیدہ وضاحت ہے۔ جی، اور اس کے برعکس یہ مان لینا کہ اس حیرت انگیز کائنات کے پیچھے ایک ہی باشعور تخلیقی ذہانت کار فرما ہے، اوکھام کے اصول کے مطابق کہیں زیادہ سادہ اور منطقی وضاحت ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا، اور اس سے بھی بڑھ کر ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر ہم بحث کے لیے ملٹی ورس کو تسلیم کر بھی لیں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الیگزینڈر ویلنکن نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ بی وی جی تھیورم ملٹی ورس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اگر کائناتیں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں اور یہ پورا ملٹی ورس کا نظام پھیل رہا ہے تو اس پورے سسٹم کا بھی ماضی میں کوئی نہ کوئی آغاز لازمی ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بھی ازل سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ملٹی ورس کا نظریہ بھی آغاز اور اس کے مسبب کے سوال سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ تو اس ساری طویل اور دلچسپ سائنسی بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ آج کے تمام ذرائع کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ کائنات میں موجود زندگی کے امکانات اتنے معدوم اور اس کی ترتیب اتنی باریک ہے کہ اسے محض ایک اندھا اتفاق سمجھنا سائنسی طور پر مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کائنات کے حالات طبعی اور منطقی طور پر ایک ماورائی سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسی ذہانت جو اس کائنات کے زمان و مکان سے بالا تر ہو۔ سننے والوں کے لیے اس تمام علم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ساری مساواتیں ایک عام انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ محض طبیعیات کے خشک اصول نہیں ہیں۔ یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں کسی اندھے حادثے کا نتیجہ ہیں یا کسی بامقصد منصوبے کا حصہ۔ اس علم سے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ بدل جاتا ہے۔ کائنات کی ان باریکیوں نے ہمیں ان آخری سرحدوں تک پہنچا دیا ہے جہاں سے آگے سائنس ختم ہوتی ہے اور خالص فلسفہ شروع ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے اگلا پڑاؤ بھی ہے۔ جی، اگلے حصے کا مجھے بھی بے صبری سے انتظار ہے۔ پارٹ 3 میں ہم فزکس کی دنیا سے نکل کر خالص فلسفے کی دنیا میں قدم رکھیں گے، جہاں ہم ان مابعد الطبیعیاتی یعنی میٹافزیکل دلائل کا جائزہ لیں گے جو کتاب کے اگلے حصوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں ہم ان حقائق کی فلسفیانہ بنیادوں کو جانچیں گے۔ اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری فکری سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو ان ذرائع میں براہ راست موجود نہیں لیکن اس پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟
اگر واقعی اس کائنات کے قوانین اور مستقلات کو اتنی بالیغ بینی سے صرف اس لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم وجود میں آ سکیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ انسانی شعور دراصل خود اس کائنات کا اپنے آپ کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک سوچا سمجھا ذریعہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ آج ہم رابرٹ جے اسپٹزر کی مشہور کتاب نیو پروفز فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کے چوتھے اور 5ویں باب کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے جہاں ہم اب داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، مطلب سائنس نے ہمیں یہ تو بہت اچھے سے بتا دیا کہ یہ کائنات آخر کیسے بنی، پر اب ہم دماغ کے اس حصے میں جا رہے ہیں جہاں اصل سوالات جنم لیتے ہیں۔ یعنی ہم منطق کے ذریعے یہ ڈھونڈنے نکلیں گے کہ یہ کائنات آخر کیوں بنی۔ ایگزیکٹلی، اور میرا خیال ہے میٹا فزکس کا یہی سب سے بڑا جادو ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موڑ ہے، کیونکہ دیکھیں، جب ہم تجرباتی شواہد اور فزکس کی حدود کو چھوتے ہیں نا، تو ہمیں باقی رہ جانے والے سوالوں کے جواب کے لیے میٹا فزکس یعنی علم الوجود اور سخت منطق کی بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہاں لوگوں کو اکثر لگتا ہے کہ میٹا فزکس شاید کوئی ہوائی سی چیز ہے۔ ہاں، وہی نا، لیکن اصل میں یہاں شعبہ کا سب سے بنیادی اصول معقول اور ذمہ دارانہ عقیدہ یعنی ریزنیبل اینڈ رسپانسبل بلیف ہے۔ ریزنیبل اینڈ رسپانسبل بلیف۔ جی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کسی خیالی پلاؤ کی بات کر رہے ہیں، ہم انہی پختہ منطقی اصولوں اور ریزننگ کا استعمال کر رہے ہیں جن پر اعلیٰ ترین سطح کی سائنس اور فلسفہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، بتائیے۔ کتاب کے 5ویں باب میں میٹا فزکس کے 2 بہت ہی بنیادی تصورات کو پیش کیا گیا ہے۔ کنڈیشنڈ اور انکنڈیشنڈ۔ ایگزیکٹلی، ایک ہے کنڈیشن ریالٹی یعنی مشروط حقیقت، اور دوسرا ہے انکنڈیشن ریالٹی یعنی غیر مشروط حقیقت۔ صحیح۔ اب یہ جو کنڈیشن ریالٹی ہے نا، یہ سننے میں تھوڑا بھاری لفظ لگتا ہے، جارگن لگتا ہے کافی۔ ہاں، جارگن لگتا ہے، لیکن اس کا سیدھا سا مطلب ایسی حقیقت ہے جو اپنے وجود یا اپنی بقا کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج ہو۔ محتاج ہو، ہاں، جیسے کوئی بھی عام چیز لے لیں۔ جیسے ایک درخت ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے مٹی، پانی اور دھوپ کا محتاج ہے۔ ہم انسان سانس لینے کے لیے آکسیجن کے محتاج ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، تو میرے دماغ میں آج کے دور کی ایک مثال آئی۔ کیا مثال آئی؟ یہ بالکل کسی ویڈیو گیم جیسا ہے۔ اچھا۔ ہاں، دیکھیں نا، ویڈیو گیم کے اندر کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے شہر، وہاں گریوٹی کے رولز، وہ سب اندر سے بالکل اصلی لگتے ہیں۔ جی بالکل اصلی لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ ایک سرور کے۔ سرور کے، اور اس سرور کو چلانے والی بجلی کے۔ ہاں۔ اگر کسی طرح وہ سرور بند ہو جائے تو پورا گیم اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ اچانک سے فنا ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ فنا ہو جائے گا۔ یہ واقعی بہت خوب مثال دی آپ نے۔ ہماری کائنات کی ہر ایک چیز، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا الیکٹران ہو، یعنی بڑی سے بڑی گیلیکسی، یہاں تک کہ کشش ثقل جیسے قوانین بھی، یہ سب کسی نہ کسی پیچیدہ بنیاد پر منحصر ہیں۔ یعنی محتاج ہیں۔ ہاں، محتاج ہیں۔ خود بخود اپنے بلبوتے پر وجود میں آنے یا قائم رہنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ یہ سب کنڈیشنڈ ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے میٹا فزکس کا ایک بہت بڑا منطقی سوال شروع ہوتا ہے، جسے فلسفے میں کمپریہنسو ڈسجنکشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک اور بھاری لفظ آ گیا۔ ہاں، لیکن اس تکنیکی لفظ سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی طرح کے راستے ہیں سوچنے کے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک وجود مکمل طور پر محتاج چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ہر چیز کنڈیشنڈ ہے۔ جی۔ یا پھر اس پوری کائناتی تصویر میں کم از کم ایک ایسی حقیقت لازمی شامل ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ جسے ہم انکنڈیشنڈ یا غیر مشروط کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن رکیے، اگر میں یہاں تھوڑا سا شکوک پیدا کروں، جیسا کہ ہم انسان عام طور پر سوچتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بس ہر چیز ہی محتاج ہو؟ مطلب سلسلہ چلتا رہے؟ ہاں، یعنی پہلی چیز دوسری کی محتاج ہو، دوسری تیسری کی، تیسری چوتھی کی، اور یہ سلسلہ بس پیچھے کی طرف ہمیشہ چلتا چلا جائے۔ ایک اینڈلیس چین بن جائے۔ جی، ایک انفینٹ چین بن جائے۔ اس تصور میں منطقی طور پر آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک بڑے بڑے مفکروں کو الجھائے رکھا ہے۔ اس لامحدود قطار کو
فلسفے کی زبان میں انفینٹ ریگریس یا اسباب کا لامحدود سلسلہ کہتے ہیں۔ انفینٹ ریگریس، ٹھیک ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ یہ سلسلہ لامحدود ہو سکتا ہے۔ کیوں انکار کرتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہر چیز محتاج ہے تو آخر وجود کا پہلا قطرہ کہاں سے آئے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور کہانی فرض کرتے ہیں۔ اچھا۔ سوچتے ہیں کہ کسی شخص کو ایک خاص کتاب پڑھنی ہے اور وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے مانگنے۔ ٹھیک ہے۔ دوست کہتا ہے کہ بھائی یہ کتاب میری نہیں، میں آگے کسی اور سے لے کر دے دوں گا۔ اور وہ تیسرا شخص چوتھے سے مانگنے چلا جاتا ہے۔ اب اگر یہ مانگنے کا سلسلہ لامحدود پیچھے چلتا ہی جائے، سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہاں، اور اس پوری چین میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جس کی وہ اپنی ذاتی کتاب ہو، تو کیا وہ کتاب کبھی بھی اس پہلے شخص کے ہاتھ میں آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ پڑھنے والے کو عمر بھر انتظاری کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل کتاب تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ وجود کا بھی ٹھیک یہی معاملہ ہے۔ مطلب وجود بھی ادھار کا ہے؟ اگر وجود صرف ادھار کی چیز ہے اور اے نے بی سے وجود لیا، بی نے سی سے، اور پیچھے کوئی ایسی ہستی یا ایسی حقیقت ہے ہی نہیں جس کا وجود اپنا ذاتی ہو، جو خود مختار ہو۔ جی، جو خود مختار ہو، تو پھر آگے آنے والی کسی بھی چیز کو وجود مل ہی نہیں سکتا۔ صحیح، یہ تو منطقی طور پہ ناممکن ہو گیا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جیسے ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹرین کی مثال کافی فیمس ہے اس میں۔ جی، ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کو کھینچ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو۔ آپ چاہے پیچھے 1000 ڈبے لگا دیں یا لامحدود ڈبے لگا دیں، جب تک اس پوری ٹرین میں ایک ایسا انجن نہ ہو جو اپنی طاقت خود پیدا کر رہا ہو، وہ ٹرین 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل۔ اگر میں اسے آج کی ایک اور جدید مثال سے جوڑوں، جی ضرور۔ جیسے انٹرنیٹ اور وائی فائی کی مثال ہوتی ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک راؤٹر سے سگنل لے رہا ہے، جی، راؤٹر کسی پچھلے ماڈم سے، ماڈم شہر کے آئی ایس پی سے، اور وہ کسی اور بڑے سرور سے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر پیچھے اصل میں کوئی مین سرور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو واقعی ڈیٹا پیدا کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کا فون سکرین ہمیشہ صرف بفرنگ ہی دکھاتا رہے گا، اس میں کوئی معلومات آ ہی نہیں سکتی۔ زبردست مثال ہے یہ۔ تو اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کائنات میں جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے نا، جو ہماری زندگی چل رہی ہے، یہ اس بات کا زندہ اور جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اسباب کا یہ سلسلہ ہمیشہ پیچھے نہیں جاتا۔ صحیح کہا۔ اس بفرنگ کو روکنے اور کائنات کو چلانے کے لیے ایک نہ ایک شروعاتی پوائنٹ لازمی ہے، جو کسی پر منحصر نہیں بلکہ جو خود ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ اور یہی پوائنٹ میٹا فزکس میں انکنڈیشنڈ ریالٹی کہلاتا ہے۔ جی، انکنڈیشنڈ ریالٹی۔ یہ بفرنگ والی مثال نا اس تصور پر بالکل پوری اترتی ہے۔ اگر ماضی لامحدود ہوتا تو کائنات اب تک بننے کے عمل میں بس بفر ہی کر رہی ہوتی۔ ہاں، اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل۔ لیکن چونکہ کائنات موجود ہے، اس لیے کم از کم ایک انکنڈیشنڈ ریالٹی کا وجود لازمی شرط بن جاتا ہے۔ چلے، یہاں تک منطق نے ہمیں یہ تو منوا لیا کہ ایک غیر مشروط بنیاد موجود ہے، لیکن اب دماغ میں یہ سوال چبھ رہا ہے کہ وہ آخر دکھتی کیسی ہوگی؟ اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ جی، اس کی خاصیتیں کیا ہوں گی؟ کیا وہ ہمارے سیاروں جیسی ہے یا توانائی کا کوئی عام سا گولا؟ یہاں پر سپٹزر منطقی اصولوں سے بہت واضح کرتے ہیں کہ اس انکنڈیشن بنیاد کو انتہائی سادہ یعنی سمپلیسٹ پاسبل ریالٹی ہونا چاہیے۔ سمپلیسٹ پاسبل ریالٹی؟ جی، اسے بالکل منفرد یعنی ایبسولوٹلی یونیک ہونا پڑے گا۔ لیکن سادہ کیوں؟ مطلب وہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنیاد میں کوئی حصے، کوئی اجزاء یا کوئی پیچیدگی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کیوں بھلا؟ کیونکہ جس چیز کے حصے ہوتے ہیں وہ اپنے وجود کو بنائے رکھنے کے لیے انہی حصوں پر منحصر ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی۔ جیسے ایک گاڑی اپنے انجن، پہیے اور سٹیئرنگ کی محتاج ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر یہ ابتدائی بنیاد کسی طرح کے حصوں میں بٹی ہو تو وہ خود محتاج بن جائے گی، اور جو خود محتاج ہو گیا اسے انکنڈیشنڈ تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل منطقی بات ہے۔ یہاں میں پھر سے ایک اور سوال کروں گی اصل میں۔ جی پوچھئے۔ چلیے، حصے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایسی 2 یا 3 انکنڈیشن ریالٹیز مل کر اکٹھا کام کر رہے ہوں؟ ایک سے زیادہ ریالٹیز؟ ہاں، جیسے سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹزم، گریوٹی اور دوسری نیوکلیئر فورسز مل کر اس پوری کائنات کو چلا رہی ہیں۔ تو کیا پیچھے بیٹھی ایسی بنیادیں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی؟
ایک کمیٹی جیسی مثال لے لیں۔ یہ ایک بہت وزنی اور اکثر پوچھا جانے والا سوال ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر میں رکھ کے دیکھیں نا، جی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو ایسی حقیقتیں ہوں، مثال کے طور پر ایک کو فرض کریں ایکس اور دوسری کو فرض کریں وائی۔ ٹھیک ہے، ایکس اور وائی۔ اب اگر یہ دو الگ حقیقتیں ہیں تو ان میں فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی واضح خاصیت ہونی چاہیے جو ایک میں موجود ہو اور دوسری میں نہ ہو۔ ہاں، ورنہ تو وہ دونوں ایک ہی ہوئیں۔ بالکل۔ اب اگر ایکس میں کوئی ایسی طاقت ہے جو وائی میں نہیں، تو یہ اس حساب سے محدود ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور جیسے ہی آپ کسی چیز میں حدود یا شرط لگاتے ہیں، آپ اسے پابند کر دیتے ہیں۔ صحیح، وہ پھر غیر مشروط نہیں رہا۔ محدود چیز کبھی بھی غیر مشروط یا مکمل آزاد نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے دو یا تین غیر مشروط حقیقتوں کا وجود خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا منطقی تضاد ہے۔ ایک لاجیکل کانٹرڈکشن ہے۔ جی، پیورٹی اور مکمل خود مختاری صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب وہ ریالٹی اکیلے اور یکتا ہو۔ ان کی خالیصیت ختم ہو جائے گی اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سمجھ گئی، یعنی باؤنڈریز لگ جائیں گی اور جہاں باؤنڈری آئی وہاں ان کی آزادی ختم۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک اور اکیلی غیر مشروط حقیقت ہے، یہ کسی بھی قسم کی حدود سے بالکل آزاد ہے، مکمل آزاد۔ یہ انریسٹرکٹڈ ہے۔ اور یہاں پر آ کر کتاب ایک نئے اور بہت ہی گہرے تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے جو میرے لیے پرسنلی بہت مائنڈ بلوئنگ تھا۔ وہ کیا؟ ہم انسان عام طور پر سوچیں تو تخلیق کو بس ایک دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، جیسے پاسٹ میں کچھ ہو گیا۔ جی، جیسے کسی صدیوں پرانے گھڑی ساز نے ایک بڑی سی گھڑی بنائی، اس میں چابی بھری اور پھر وہاں سے چلا گیا اور اب گھڑی اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ ایک میکینک کی طرح۔ ہاں، لیکن کتاب میٹافزکس کے ذریعے بتاتی ہے کہ تخلیق کا اصلی مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس دھارنا کو غلط ثابت کرنے کے لیے فلسفے میں جو تکنیکی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ریڈیکل کانٹینجنسی۔ ریڈیکل کانٹینجنسی، اسے تھوڑا کھولیے گا۔ ضرور۔ اب اس لفظ کی تشریح سمجھیے۔ یہ تصور بتاتا ہے کہ جو چیزیں محتاج ہوتی ہیں، یعنی ہم، آپ، یہ زمین آسمان، یہ صرف شروع ہونے کے لیے نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ چلتے رہنے کے لیے اس ان ریسٹرکٹڈ ریالٹی پر انحصار کرتے ہیں۔ لمحہ بلمحہ انحصار کرتے ہیں۔ ہم اسے ایک اور خوبصورت مثال سے واضح کر سکتے ہیں۔ جی، مثال سے زیادہ کلیئر ہوگا۔ ایک ہے عمارت بنانے والا جس نے اینٹیں رکھی اور عمارت کھڑی کر دی۔ اس کے جانے کے بعد بھی عمارت کھڑی رہتی ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسرا ہے ایک بانسری بجانے والا سنگیت کار۔ سنگیت تبھی تک ہوا میں موجود رہتا ہے جب تک وہ شخص مسلسل سانس پھونک رہا ہو۔ واو، جیسے ہی اس نے روکنا چاہا، سنگیت اسی لمحے فنا ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، فنا ہو جائے گا۔ اس کی اپنی کوئی ذاتی بقا نہیں ہے آواز کی۔ تو کائنات کی مثال بھی سنگیت جیسی ہے۔ کائنات ایک سنگیت کی طرح ہی ہے اس حوالے سے۔ یعنی تخلیق دراصل ایک مسلسل عمل ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر روپ مسلسل اس الٹیمیٹ ریالٹی سے وجود لے رہا ہے۔ جی، ہر وقت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر صبح جاگنا، ایک ایسی دنیا میں جو مسلسل تخلیق ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ کریشن آن دا اسپاٹ چل رہی ہے۔ اگر وہ انریسٹرکٹڈ ریالٹی ایک ننھے سے حصے کے لیے بھی اپنی توانائی کا یہ سلسلہ روک دے تو سب کچھ اسی وقت بالکل غائب ہو جائے۔ کوئی وجود، کوئی مادہ بچے گا ہی نہیں۔ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اگر بات کی جائے اس حقیقت کی جسے عام طور پر اہل مذہب خدا کہتے ہیں، تو اس کے وجود سے انکار منطقی طور پر خود اپنے ہی وجود کے انکار کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت ڈیپ ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ ایک ایسی ہستی کا انکار کر رہا ہے جو ٹھیک اسی وقت، اسی لمحے انکار کرنے والے کو بھی وجود اور سانس دے رہی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک شدید قسم کا کانٹرڈکشن ہے۔ بالکل۔ اور یہ منطق ہمیں ایک بالکل مختلف سطح پر لا کھڑی کرتی ہے جہاں انکاری ہونا دراصل اپنی ہی موجودگی کے اصولوں کے خلاف جانا بن جاتا ہے۔ یہ سب واقعی ہوش اڑا دینے والا تصور ہے۔ بالکل ہے۔ کائنات ایک محتاج سسٹم ہے جس سے ایک مسلسل غیر محتاج بنیاد کی ہر پل ضرورت ہے۔ لیکن یہاں میرے دماغ میں ایک بہت بڑا الجھاؤ آ رہا ہے۔ کیسا الجھاؤ؟ اور مجھے لگتا ہے کسی بھی سوچے سمجھنے والے انسان کے دماغ میں یہ آنا چاہیے۔ جی، پوچھیے پوچھیے۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات پر بڑا زور دیا تھا کہ یہ انکنڈیشنڈ ریالٹی انتہائی سادہ یعنی سمپلسٹ پاسبل ریالٹی ہوگی۔ ہاں بالکل، اس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اچانک سے ایک ایسی سادہ چیز اس کائنات جیسی پیچیدہ کمپلیکس مشین کو کیسے چلا رہی ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال،
کیا یہ بنیاد بس ایک اندھی فورسی طاقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی کانشیس شعور یا انٹلیکٹ بھی موجود ہے؟ عام طور پر تو دماغ اور سمجھ بہت پیچیدہ چیز ہوتی ہے نا؟ جی، انسانی دماغ بہت پیچیدہ ہے. تو ایک سادہ بنیاد کے پاس لامحدود سمجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الجھن واقعی دماغ میں آنی چاہیے، اور اسی ضروری سوال کا تسلی بخش جواب ہمیں سپٹزر کی کتاب کے 6 باب میں ملتا ہے. اچھا، جہاں برنارڈ لونرگن کی پیش کردہ عظیم دلیل کا حوالہ دیا گیا ہے. لونگینین پروف. جی، جسے فلسفے میں لونرگینین پروف کہا جاتا ہے. یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ کلاسیکل فلسفی میں جب ہم انٹلیکٹ یا عقل کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ وزنی اور بایولوجیکل نیورونز والا دماغ نہیں ہے جو ہم انسانوں کے سر میں ہوتا ہے. صحیح، ہم بایولوجی کی بات نہیں کر رہے ہیں. بایولوجیکل دماغ کمپلیکس ہوتا ہے، اس میں کنیکشنز ہوتے ہیں، لیکن یہاں انٹلیکٹ سے مراد مکمل اور خالص سمجھ یعنی پیور انڈرسٹینڈنگ ہے. پیور انڈرسٹینڈنگ؟ جی، لونرگین کی پوری دلیل اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہ جو ہماری ریالٹی ہے یہ پوری طرح انٹیلیجبل یعنی قابل فہم ہے. قابل فہم ہے مطلب اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات چاہے جتنی بھی بڑی ہو، اس کے قوانین اور اصول ہیں جنہیں سمجھا جا سکتا ہے. انہیں میتھمیٹکس کے فارمولاز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اگر میں اسے عام زبان میں ڈھالوں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ کائنات صرف اندھے اتفاقات یا ایکسیڈنٹس کا ایک بے تکا ڈھیر ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ہم کبھی گریوٹی، تھرمو ڈائنامکس یا فزکس کے قوانین ڈسکور ہی نہیں کر سکتے تھے. بالکل صحیح. انسان کا اس کائنات کو سمجھ پانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں پہلے سے کوئی زبردست لاجک اور ترتیب چھپی ہوئی ہے. بالکل صحیح اشخال پکڑا آپ نے. لونرگن یہی دلیل آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر ریالٹی پوری طرح قابل فہم ہے جی، تو اس سمجھ بوجھ کا، اس انٹیلیجبلٹی کا کسی ایسی جگہ سے آنا لازمی ہے جو خود مطلق سچائی کا سرچشمہ ہو. صحیح. اب اس تصور کو تھوڑا انسان کی فطرت سے جوڑیے. انسان کے اندر کچھ جاننے کی بے قرار اور مسلسل خواہش ہوتی ہے. ہاں، ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں. جیسے بچپن میں ایک بچہ ہر چیز پر کیوں پوچھتا ہے. یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے. ہم ہمیشہ نئی دریافتیں کرتے ہیں، نئی گیلیکسیز ڈھونڈتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں. اسے فلسفے میں انریسٹرکٹڈ ڈیزائر ٹو نو کہا جاتا ہے. انریسٹرکٹڈ ڈیزائر ٹو نو. جی، یہ کائنات کو دریافت کرنے کی بے چینی خود اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک یونیک انریسٹرکٹڈ انٹیلیجبلٹی پہلے سے موجود ہے. تو اس کا آسان لفظوں میں نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ذہن کائنات کو صرف اس لیے سمجھ پاتا ہے کیونکہ کائنات کو پہلے دن سے ہی ایسا ترتیب دیا گیا تھا کہ اسے سمجھا جا سکے. بالکل، اسے قابل فہم بنایا گیا تھا. اور لونرگن کے میٹا فزکس کے مطابق یہ انریسٹرکٹڈ سمجھ دراصل ایک سپر انٹیلیکٹ ہے. سپر انٹیلیکٹ، ہاں. یعنی وہ غیر مشروط حقیقت صرف ایک بے جان بجلی یا اندھی گریوٹی جیسی قوت نہیں ہے. نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ اس کے پاس مکمل اور لامحدود فہم ہے. وہ اندھی طاقت نہیں، وہ خود انڈرسٹینڈنگ اٹ سیلف ہے. کیا خوب بیان کیا آپ نے، انڈرسٹینڈنگ اٹ سیلف. اور یہاں وہ سمپلسٹ پاسبل ریالٹی والی الجھن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے میرے دماغ میں. کیسے؟ یہ انٹلیکٹ سمپل اس لیے ہے کیونکہ اسے جاننے کے لیے کسی آنکھ یا دماغ کی ضرورت نہیں. یہ خود ہی فہم اور سچائی کا مرکز ہے. صحیح. یہ دلیل اس ابتدائی ٹرانسینڈنٹ کاز کو ایک شعور اور ذہن کے طور پر ثابت کرتی ہے. یعنی ہم بس فزکس کی مادی ایکویشنز کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک مطلق شعور کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میٹا فزکس اور منطق مل کر ایک ایسی سطح تجویز کرتے ہیں جہاں وجود اور عقل کا فرق مٹ جاتا ہے. اور دونوں ایک ہی حقیقت کا روپ لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آخر میں ان سب کا خلاصہ پیش کریں، یہاں پر ایک وضاحت کر دینا مجھے بہت ضروری محسوس ہوتا ہے. جی ضرور کریں. دیکھیے، یہ تمام فلسفیانہ اور منطقی تصورات جن پر ہم نے ابھی بحث کی، یہ کلاسیکل فلسفی اور ماڈرن سائنس کی اپنی ایک مخصوص انٹرپریٹیشن ہے جو رابرٹ سپٹزر نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے. صحیح کہا آپ نے. علم کی دنیا بڑی وسیع ہے. ہاں، مفکرین اور سائنسدانوں کے درمیان ان موضوعات پر مختلف رائے، بحث اور تنقید ہمیشہ چلتی آئی ہے.
یہ چلتی رہنی چاہیے۔ بالکل، ہمارا یہاں مقصد ان دلائل کے ذریعے کسی مخصوص مذہبی عقیدے یا ڈوگما کو حتمی قرار دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ججمنٹ پاس کر رہے ہیں ان پر۔ ہم بس اس ڈیپ ڈائیو میں نیو پروفز فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کے مواد اور اس کے منطقی تناؤ کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں، صحیح۔ تاکہ ہم سب مل کر اس تصور کو دماغی سطح پر سمجھیں اور حقیقت کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکیں۔ یہ واقعی ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ فلسفے کا اصل حسن اور فائدہ یہی ہے کہ یہ دماغ کو نئی راہوں پر سوچنے کی آزادی دیتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ اور اندھی تقلید کی بجائے دلائل کو تنقیدی کسوٹی پر پرکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں انفارمیشن کا نچوڑ پیش کرنا ہے۔ تو آئیے اس تفصیلی بحث اور تھوڑی سی دماغی ورزش کا اختتامی خلاصہ نکالتے ہیں۔ چلیں۔ ہم نے میٹافزیکل دلائل اور لارنرجینین پروف دونوں کو عام زندگی کی مثالوں سے سمجھا آج۔ جی، ویڈیو گیم کی مثال اور وہ ٹرین اور بنسوری والی مثال۔ ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات جیسی کنڈیشنڈ یعنی محتاج دنیا، چاہے وہ کتنی ہی لامحدود کیوں نہ نظر آئے، اپنے پیچھے ایک انکنڈیشنڈ یعنی غیر محتاج اور خود مختار بنیاد کی ہر صورت طلبگار ہے۔ ہر صورت میں اس کے بغیر وجود ممکن ہی نہیں۔ یہ معلومات انسان کو یہ گہرا سبق سکھاتی ہیں کہ انسانی وجود، اس کی منطق اور جاننے کی جستجو کوئی عام سا اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ایک انسان کا ہونا اور اس کا سوچنا براہ راست ایک ایسی ریالٹی سے جڑا ہوا ہے جو ہر لمحہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ صحیح۔ جب کوئی شخص اس زاویے سے آسمان اور دنیا کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے لیے کائنات ایک بنجر اور اندھی مشین نہیں رہتی، بلکہ ایک شعوری تسلسل بن جاتی ہے۔ ایک شعوری تسلسل۔ سچ کہا آپ نے۔ اور اس طرز فکر کا اثر ہماری اپنی زندگی کی قیمت اور اہمیت کو سمجھنے پر بھی بہت گہرا پڑتا ہے۔ بالکل پڑتا ہے۔ یہ وجود کو بے نام اور بے مقصد ہونے سے بچاتا ہے۔ ہم ایک مقصد کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف لایا ہے، لیکن تصویر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی ایک بہت اہم حصہ باقی ہے۔ ہاں، اگلا مرحلہ بھی اپنے اندر ایسے ہی پیچیدہ راز سمیٹے ہوئے ہے۔ پارٹ 4 میں ہم وقت یعنی ٹائم کی حقیقت پر تفصیل سے بات کریں گے، ٹائم کی فلسفی واقعی مزیدار ہے۔ اور ہم یہ سمجھیں گے کہ وقت کا ماضی لامحدود کیوں نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایسی بحث ہوگی جو ہمارے وقت گزارنے کے عام تصور کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ اس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اور یہ پچھلے تینوں حصوں کی ایک منطقی منزل بھی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر الوداع کہیں، یہاں ایک آخری فکرانگیز خیال چھوڑتے ہیں جس پر شاید اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا کافی دلچسپ ہو۔ جی بتائیے۔ اگر انسان کے اندر لامحدود سچائی کو جاننے کی اور سوال پوچھنے کی خواہش فطری طور پر رچی بسی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، تو کیا کسی چیز پر سوال اٹھانا، حیران ہونا یا یہاں تک کہ شک کرنا، کیا یہ اس بات کا زندہ ثبوت نہیں کہ انسان خود کسی غیر مشروط اور لامحدود حقیقت کی ہی ایک نمائندگی کر رہا ہے؟ واؤ، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس شور و غل سے رک کر سوچئے کہ دماغ میں گھومنے والا ہر کیوں دراصل کسی مکمل جواب کی طرف ہی ایک قدم تو نہیں۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ رابرٹ جے اسپٹزر کی مشہور کتاب نیو پروفز فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کے چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 پر مبنی ہے۔ اچھا، پچھلے مطالعے میں ہم نے فزکس پر بات کی تھی، لیکن یہ حصہ مکمل طور پر اکیڈمک اور لاجیکل ہونے والا ہے۔ میتھمیٹیکلی بھی۔ ہاں، اور جب میں نے ان چیپٹرز کو پڑھ رہی تھی نا، تو مجھے احساس ہوا کہ وقت یعنی ٹائم ہمیں لگتا ہے ایک گھڑی کی سوئی ہے، لیکن اصل میں یہ اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ صحیح کہا۔ چیپٹر 7 میں ماضی کے وقت کے تخلیق کار کی دلیل ہے، اور چیپٹر 8 ان منطقی اور ریاضیاتی وجوہات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ آخر لامحدود ماضی یعنی انفینٹ پاسٹ کا وجود کیوں ناممکن ہے۔ اگر ہم پارٹ 1 کی اپنی اس گفتگو کو یاد کریں جہاں بگ بینگ کی بات ہوئی تھی، ہاں، اسٹینڈرڈ بگ بینگ ماڈل۔ ایگزیکٹلی، SBBM کے مطابق کائنات اور خود وقت کا آغاز تقریباً 13.5 بلین سال پہلے ہوا تھا۔ یہاں سورسز میں سینٹ آگسٹن کا ذکر بڑا کمال کا ہے۔
بالکل، انہوں نے ماڈرن ایسٹرو فزکس کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ تخلیق سے پہلے وقت کا وجود تھا ہی نہیں۔ یعنی یہ جو ایک عام سا سوال ہوتا ہے نا کہ کائنات بنانے سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے کا تصور خود وقت کا محتاج ہے۔ جب وقت ہی نہیں تھا تو کوئی پہلے بھی نہیں ہو سکتا۔ بگ بینگ محض مادے کا پھیلاؤ نہیں تھا، بلکہ اسپیس اور ٹائم کا آغاز تھا۔ اور اس بصیرت کی تصدیق کے لیے ہمیں محض بگ بینگ کی تھیوری پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں، تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کو ہی لے لیں، جو کہ انٹروپی کا قانون ہے۔ ہاں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات مسلسل بے ترتیبی یا بکھراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کائنات کی مفید توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ صحیح، اس کو ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک چابی والا کھلونا ہوتا ہے، مطلب جس کی چابی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر کائنات ہمیشہ سے موجود ہوتی، یعنی وقت پچھلی طرف لامحدود ہوتا، تو اب تک کائنات مکمل طور پر ٹھنڈی اور بے جان ہو چکی ہوتی۔ جس کو ہم ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری کائنات ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، اس میں توانائی باقی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس سسٹم کو ماضی میں کبھی نہ کبھی وائنڈ اپ کیا گیا تھا، اس کی کوئی ابتدا ضرور ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیں، سائنس کی دنیا میں یہاں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ شاید ہماری کائنات اکیلے سسٹم کے طور پر کام نہیں کر رہی۔ وہ اسٹرنگ تھیوری یا سائیکلک ماڈلز کا حوالہ دیتے ہیں، رائٹ؟ ہاں بالکل، جن کے مطابق کائنات بار بار بنتی اور بگڑتی ہے۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات ان گنت کائناتوں پر مشتمل ملٹی ورس کا حصہ ہے، تاکہ کسی طرح اس پورے نظام کی کوئی ابتدا تسلیم نہ کرنی پڑے اور ماضی کو ہمیشہ سے یعنی انفینٹ مان لیا جائے۔ مگر یہاں بورڈے ولنکن گٹس تھیورم، جسے بی وی جی تھیورم کہا جاتا ہے، وہ اس بحث کو ایک بالکل نیا رخ دیتا ہے۔ ہاں، اور بی وی جی تھیورم واضح کرتا ہے کہ چاہے ملٹی ورس مان لیا جائے یا اسٹرنگ تھیوری کو ہی مان لیا جائے، ماضی لامحدود نہیں ہو سکتا۔ فزیکل سسٹم جو اوسطاً پھیل رہا ہو، جس کا ایوریج ریٹ آف ایکسپینشن 0 سے زیادہ ہو، اس کی ایک نہ ایک فزیکل ابتدا لازمی ہوتی ہے۔ یعنی ہر پھیلتے ہوئے سسٹم کی ایک حد ہوتی ہے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، وہ ماضی میں لامحدود نہیں جا سکتا۔ بالکل، اور یہ کازمولوجی کی دنیا میں بہت بڑا مائل سٹون ہے، کیونکہ یہ کسی مادے کی حالت پر انحصار نہیں کرتا، یہ صرف جیومیٹری اور کائنیمیٹکس کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اچھا، اب اس فزیکل ڈسکشن سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، منطق کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس مشہور کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں جس کا سورسز میں بڑا گہرا ذکر ہے۔ کلام کا یہ منطقی استدلال اصل میں اسلامی فلسفے، خاص طور پر امام الغزالی کی تحریروں سے نکلا ہے۔ اور ماڈرن فلسفے میں بھی اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ اس کا اصول بہت سادہ سا لگتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب یا کاز ضرور ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور دونوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کا ایک کاز ہونا لازمی ہے۔ لیکن یہاں لوگ تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک سوال عام طور پر ذہن میں آتا ہے اور کتاب میں بھی اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اگر ہر چیز کا کوئی کاز ہے تو اس بنانے والے کا کاز کیا ہے؟ خدا کو کس نے بنایا؟ یہ تو وہ انفینٹ ریگریس والی بات ہو گئی نا۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم کلام کی پہلی شرط کے الفاظ پر غور کریں تو شرط یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا کاز ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کا کاز ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی ابتدائی ہی نہ ہوئی ہو، جو ہمیشہ سے ہو، تو اسے کسی کاز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسئلہ صرف ان چیزوں کے ساتھ ہے جو وقت کے ساتھ وجود میں آتی ہیں اور جن میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ کلام کا آرگیومنٹ اس بات پر شدید زور دیتا ہے کہ اس فزیکل کائنات کا ماضی لامحدود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں فلسفیانہ طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت اصل میں ہے کیا اور انفینٹ پاسٹ کی اصطلاح میں کیا مسئلہ ہے۔ وقت ایک ریئل ٹائم ہے جو تبدیلی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سورسز میں اس کو ایک نان کنٹمپرینیس ڈسٹینسو مینیفولڈ کہا گیا ہے۔ کافی بھاری الفاظ ہیں یہ۔ ہاں، میری تو زبان پر بھی ٹھیک سے نہیں چڑھ رہے، لیکن اگر میں اس کو آسان مثال سے سمجھاؤں تو وقت ایک مووی کی ریل جیسا نہیں ہے جہاں ساری فریمز ایک ہی جگہ ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، اگر سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہوتا تو کل، آج اور آنے والا کل آپس میں ٹکرا جاتے۔ وقت کے مختلف حصے ایک ہی وقت میں وجود نہیں رکھ سکتے۔ ایک لمحہ آتا ہے،
پھر وہ گزر جاتا ہے، پھر نیا لمحہ آتا ہے۔ یہ تسلسل ہی لامحدود ماضی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انفینٹ پاسٹ ٹائم کو ایک منطقی تضاد یا انالیٹیکل کانٹرڈکشن قرار دیا گیا ہے اس تحقیق میں۔ آئیے اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ماضی کا مطلب کیا ہے؟ ماضی ان تمام لمحات کا مجموعہ ہے جو مکمل ہو چکے ہیں، جنہیں فلسفے میں اچیوڈ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف لامحدود یعنی انفینٹ کا مطلب ہے ایک ایسی تعداد یا سلسلہ جو کبھی مکمل نہ ہو سکے، جس کو آپ انچیویبل کہہ سکتے ہیں، جس کی کوئی انتہائی نہ ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں لامحدود ماضی، تو اصل میں ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو مکمل ہو چکی ہو، مگر جس کا مکمل ہونا ناممکن ہو۔ یہ تو بالکل راؤنڈ سکوائر یا گول چکور جیسی بات ہو گئی۔ یا پھر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ایسی گنتی گن لی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو اسے گنا کیسے جا سکتا ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے۔ اگر لامحدود وقت گزر گیا تو وہ لامحدود کیسا رہا؟ منطق یہ کہتی ہے کہ اگر کائنات ہمیشہ سے تھی تو آج کا دن کبھی آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آج تک پہنچنے کے لیے انگنت کل گزرنے پڑتے، وقت پیچھے ہی گھومتا رہتا اور کبھی بھی اس حال میں قدم نہ رکھ پاتا۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کتاب میں جنگل کی ایک مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ میں سننے والوں کے سامنے وہ رکھتی ہوں۔ ہاں، وہ مثال بہت واضح ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک عظیم و شان جنگل ہے جہاں درختوں کی تعداد لامحدود ہے۔ ہر درخت وقت کے ایک لمحے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ماضی کی گہرائی سے اس جنگل میں چلنا شروع کرے اور اس کی منزل آج کا لمحہ ہو، یعنی جنگل کا موجودہ کنارہ، تو منطق کہتی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی اس کنارے تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ درختوں کی تعداد انفینٹ ہے، وہ چلتا ہی رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج کے لمحے میں موجود ہیں، ہم اس کنارے پر کھڑے ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیچھے گزرنے والے درخت یعنی گزرے ہوئے لمحات محدود تھے، فائنائٹ تھے۔ ان کی تعداد گنتی میں آ سکتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر زنجیر کا پچھلا سرا لامحدود گہرائی میں چلا جائے تو اس کو کھینچ کر موجودہ کڑی تک لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس مثال سے فلسفے کا حصہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ انفینٹ پاس ناممکن ہے، لیکن یہاں ایک ریاضیاتی الجھن آتی ہے۔ میتھمیٹکس میں تو انفینٹیز کا استعمال عام ہوتا ہے نا؟ ہاں، ریاضی میں انفینٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اسپیٹزر نے چیپٹر 8 میں اس کو بڑی گہرائی سے واضح کیا ہے اور مشہور میتھمیٹیشین ڈیوڈ ہلبرٹ کا حوالہ دیا ہے۔ تو انہوں نے انفینٹی کو تقسیم کیا ہے، رائٹ؟ بالکل، 3 حصوں میں۔ پہلی قسم ہے اے انفینٹی۔ یہ وہ لامحدودیت ہے جو مکمل اور بغیر کسی قید کے ہوتی ہے، پیور اینڈ انریسٹرکٹڈ۔ جیسے ہم کسی ماورائی طاقت یا خدا کی ذات کا تصور کرتے ہیں، وہ فزیکل جگہ یا وقت کا حصہ نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ دوسری قسم بی انفینٹی ہے، جسے پوٹینشل انفینٹی کہتے ہیں۔ جیسے اگر گنتی گننا شروع کی جائے، 1 2 3، آپ گنتے جا سکتے ہیں اور وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن کسی بھی ایک لمحے پر وہ ایک محدود نمبر ہی ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ بس ایک امکان ہے، ایک تصور ہے کہ گنتی آگے بڑھ سکتی ہے، مگر حقیقت میں ایکچول انفائنائٹ نہیں ہوتی۔ اصلی جو کانٹراڈکشن آتی ہے وہ تیسری قسم میں آتی ہے، جسے سی انفینٹی کہا گیا ہے، یعنی حقیقی لامحدودیت جو کسی فزیکل دنیا یا محدود ڈھانچے میں وجود رکھتی ہو۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ ایک ایسی فزیکل لائبریری موجود ہے جہاں واقعی شیلفز پر لامحدود کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہلبرٹ کی ممانعت یا ہلبرٹس پروہیبیشن لاگو ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ایکچول انفینٹیز کو حقیقی تبدیل ہونے والی دنیا میں لاگو کرنے سے ایسی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو حساب کے بنیادی اصولوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لائبریری والی مثال کو ہی دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل کتابیں لامحدود تھیں، ہم نے اس میں سے آدھی کتابیں نکال لیں یا انہیں جلا دیا۔ میتھمیٹکلی آدھی نکالنے کے بعد بھی لائبریری میں کتابیں لامحدود ہی بچیں گی۔ اس پر غور کریں، کوئی خربوزوں کتابیں فزیکل دنیا سے نکال لیں، پھر بھی ٹوٹل کوانٹٹی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میتھمیٹیکل دنیا میں انفینٹی مائنس انفینٹی انڈیفائنڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی فزیکل جواب نہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو وقت پر لاگو کریں، وقت کے گزرنے کو لمحات کے تسلسل کے طور پر دیکھیں، تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ماضی کو حقیقی لامحدودیت مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں واقعتاً لامحدود لمحات گزر چکے ہیں۔
اور اس میں آج کا دن جمع کرنے سے، یعنی انفینٹی میں ایک ایڈ کرنے سے بھی وہ انفینٹی بھی رہے گا۔ جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آج کے گزرنے سے وقت آگے بڑھا ہی نہیں۔ یہ بالکل ناقابل حل تضاد ہے۔ اسی لیے ہلبرٹ نے ثابت کیا کہ تبدیل ہونے والی دنیا میں ایکچوئل انفینٹ وجود ہی نہیں رکھ سکتی۔ تو چاہے فلسفے کی نظر سے اچیوڈ ان اچیویبل کو دیکھیں یا ریاضی کی نظر سے ہلبرٹ پروہیبیشن کو، نتیجہ ایک ہی ہے: ماضی کا وقت ہمیشہ محدود ہونا چاہیے۔ اگر ماضی محدود ہے، اگر لاجک، سائنس اور میتھ سب اس بات پر متفق ہیں، تو اس کا حقیقی مطلب نکلتا ہے کہ وقت کی کوئی ابتدا تھی، وقت ہمیشہ سے نہیں تھا۔ اور جب ابتدا ثابت ہو گئی تو وہی فلسفے کا اصول واپس آتا ہے: کس نے ابتدا کی؟ وہ فرسٹ کاز کیسا ہونا چاہیے جس نے وقت کو وجود بخشا؟ یہ اصل میں ان چیپٹرز کے آخر میں دیے گئے نتائج کا نچوڑ ہے۔ تصور کریں اگر وہ تخلیق کار خود وقت کے دائرے میں ہوتا، یعنی اس پر وقت گزرتا، تو اس کا اپنا وقت بھی محدود ہوتا۔ کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ فزیکلی لامحدود پاسٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس بنانے والے کا اگر وقت محدود ہوتا تو اسے بھی کسی نے بنایا ہوتا۔ پھر اسے کسی اور نے، اور وہی انفینٹ ریگریس پھر سے شروع ہو جاتا، جو منطقی طور پر ناممکن ہے۔ تو اس ناممکنات سے بچنے کا واحد راستہ یہ نکلتا ہے کہ بنانے والے کو وقت کے تسلسل کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کا آغاز کرنے والے کو وقت کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، ناٹ کنڈیشنڈ بائی ٹائم۔ وہ فزیکل تبدیلیوں اور وقت کے محدود سسٹم سے مکمل باماورہ ہے، وہ ٹرانسینڈنٹ ہے۔ وہ وقت کے کنارے پر نہیں کھڑا، بلکہ وقت خود اس کے حکم کا محتاج ہے۔ اور جب ہم ایسے وجود کی بات کرتے ہیں جو وقت اور مادے کی قید سے آزاد ہو، تو ہم واپس اس اے انفینٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو پیور ہے، انریسٹرکٹڈ ہے، جس میں فزیکل محدودیات نہیں۔ ایک کائنات جو تبدیل ہو رہی ہے، جس کا ماضی ہے، اسے وجود میں آنے کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو خود تبدیل نہ ہوتا ہو۔ کازمولوجی، میتھ اور فلسفے کا یہ ملاپ واقعی حیرت انگیز ہے۔ کازمولوجی نے بتایا کائنات کا آغاز ہے، میتھ نے بتایا پاسٹ انفینٹ ناممکن ہے، اور فلسفے نے بتایا کہ اس سب کا فرسٹ کاز محض کوئی اندھی قوت نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی ذات ہی ہو سکتی ہے جو وقت کی پابندیوں سے پاک ہو۔ اگر کوئی سب پر غور کرے تو روزمرہ کی زندگی میں یہ باتیں ایک نیا زاویہ دیتی ہیں۔ یہ صرف اکیڈیمیا کی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد اپنے وجود پر غور کرنا ہے۔ اگر وقت کی ایک ابتدا تھی اور اسے کسی وقت سے آزاد ذات نے بنایا، تو یہ دنیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اتفاقاً جمع ہونے والا مادے کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک عظیم ڈیزائن کا حصہ ہے، جس سے بالکل سوچ سمجھ کر منطق اور میتھ کے قوانین کے ساتھ بنا گیا ہے۔ اور اس مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری تصور میں پیش کرنا چاہوں گا جو انسانی عقل کو تھوڑا ڈنگ کر دیتا ہے۔ ضرور، اگر وقت صرف اس فزیکل کائنات کی تبدیلیوں کو ناپنے کا پیمانہ ہے، صرف تبدیلی کا دوسرا نام ہے، تو ایک ایسی ذات کا تصور کیسا ہوگا جس کے لیے وقت گزر ہی نہیں رہا؟ جس کے لیے نہ کوئی کل تھا جو گزر گیا، نہ کوئی آج ہے جو بدل رہا ہے، اور نہ کوئی آنے والا کل جس کا انتظار ہو۔ بلکہ سب کچھ ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی ابدی لمحے میں، ایک خالص حالت میں اس کے سامنے موجود ہے۔ ایک ایٹرنل ناؤ۔ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں ہماری دماغی حدود تھوڑی سی ختم ہونے لگتی ہیں۔ ایک ابدی لمحہ جہاں وقت رکا ہوا نہیں، بلکہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس کو واقعی ہضم کرنا آسان نہیں، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ بالکل، کائنات کے راز اور گہرے لگنے لگتے ہیں ان باتوں کے بعد۔ آج ہم نے بگ بینگ سے لے کر کلام کے فلسفے تک، اور ہلبرٹ کی انفینٹیز سے لے کر وقت سے آزاد تخلیق کار تک کا سفر طے کیا، اور میتھس اور لاجک نے بہت ساتھ دیا۔ سننے والوں کے لیے بتا دوں، پارٹ 5 کا انتظار کیجیے، جہاں ہم ٹرانسینڈینٹلز پر بات کریں گے، یعنی سچائی، لو اور خوبصورتی کے عظیم تصورات۔ یہ دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا کہ یہ تصورات کس طرح اس فزیکل دنیا اور وقت سے آزاد حقیقت کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا دھیان بیرونی کائنات سے ہٹا کرنا انسانی روح کی اندرونی دنیا پر مرکوز کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی ہے، کیونکہ اب تک ہم ستاروں اور کہکشاؤں کی بات کر رہے تھے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ رابرٹ جے اسپٹزر کی کتاب نیو پروفز فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کے باب 9 اور باب 11 کا گہرا اور تفصیلی جائزہ لینا ہے، جس میں ہم خاص طور پر کائنات کی ماورائی صفات پر بات کریں گے جنہیں ٹرانسینڈنٹلز کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی وہ 5 بنیادی خواہشات بھی زیر بحث آئیں گی جو انسان کو ایک کائنات سے بالا ہستی کی طرف کھینچتی ہیں۔ اور یہ جاننا ہمارے سننے والوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم سب زندگی میں کبھی نہ ایک نامعلوم بے چینی یا کسی اندیکھی کمی کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ اسی نفسیاتی اور روحانی بے چینی کی سائنسی اور فلسفیانہ وجوہات کو بے نقاب کرے گی۔ تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، پارٹ 3 میں ہم نے غیر مشروط حقیقت یعنی انکنڈیشنڈ ریالٹی پر بات کی تھی۔ جی، وہیں سے آج کی بات کا تسلسل بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات کا وجود ایک ایسی حقیقت پر منحصر ہے جو خود کسی شرط کی محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مطلب جب ہم اس غیر مشروط حقیقت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ اسے محض ایک اندھی بے جان طاقت سمجھ لیتے ہیں، جیسے کشش ثقل ہے یا کوئی مغناطیسی قوت۔ یہی تو وہ غلط فہمی ہے جسے اسپٹزر دور کرتے ہیں۔ باب 9 میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ محض کوئی فزکس کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت اپنے اندر مطلق سادگی رکھتی ہے جسے ایبسولوٹ سمپلسٹی کہتے ہیں۔ مطلق سادگی۔ اب عام زندگی میں تو سادگی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو دکھنے میں بہت سادہ ہو یا کوئی انسان جو سادہ مزاج ہو۔ یہاں کائنات کے خالق کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جب ہم فلسفے میں مطلق سادگی کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستی مختلف اجزاء یا حصوں سے مل کر نہیں بنی۔ یعنی وہ کسی مشین کی طرح نہیں ہے جس کے پرزے جوڑے گئے ہوں۔ بالکل، اگر کوئی چیز حصوں سے مل کر بنی ہے تو وہ لازمی طور پر ان حصوں کی محتاج ہو جاتی ہے، اسے جوڑنے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو محتاج ہو وہ تو غیر مصروف ہو ہی نہیں سکتا۔ 100% درست۔ اس لیے یہ حتمی حقیقت ہر قسم کی تقسیم سے پاک ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسپٹزر کے مطابق یہی حقیقت کامل محبت، کامل نیکی اور کامل خوبصورتی کا مظہر ہے۔ یہ بات کافی گہری ہے۔ مطلب کائنات کی جو سب سے بڑی سچائی ہے وہ ریاضی کا کوئی بے جان اصول نہیں ہے، بلکہ وہ محبت اور خوبصورتی کا منبع ہے۔ اور انسان کے اندرونی احساسات اور اس ماورائی حقیقت کے درمیان ایک بہت گہرا نفسیاتی ربط موجود ہے۔ تو اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے ہم انسان ہمیشہ دنیا کی نامکمل چیزوں سے اتنے غیر مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ یہی وہ پل ہے جو ہمیں اس نامکمل دنیا سے اس کامل ہستی تک لے جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک جاندار ہے جو پیدا ہی اندھیرے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کبھی روشنی دیکھی ہی نہیں، روشنی کا تصور ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا وہ کبھی اندھیرے کی شکایت کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندھیرا کوئی بری چیز ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی کتاب کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ ہماری یہ فانی اور نامکمل چیزوں سے ناپسندیدگی ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر کسی کامل چیز کا شعور پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اگر ہم نے کبھی کمال یا پرفیکشن کا تصور ہی نہ کیا ہوتا تو ہم نامکمل چیزوں پر کڑھتے کیوں؟ ہم انہیں زندگی کا معمول سمجھ کر قبول کر لیتے۔ بالکل، اگر ہمارا شعور صرف اسی مادی دنیا تک محدود ہوتا تو ہم اسی میں مطمئن ہو جاتے۔ ہمارا یہ عدم اطمینان بتا رہا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اسی کمال کی تلاش کو باب 11 میں 5 بنیادی انسانی خواہشات میں تقسیم کیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، یہ وہ 5 لامعتنائی خواہشات ہیں جو انسان کو زندگی بھر کسی اندیکھی منزل کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں۔ تو چلیں ان پر ایک ایک کر کے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پہلی خواہش کون سی ہے؟ میں اگر روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کروں تو انسان ہمیشہ سچ جاننے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بالکل، کتاب اسے کامل سچائی کی خواہش یا پرفیکٹ ٹروتھ کہتی ہے۔ بچوں کی مثال لے لیں، مطلب ان کا ہر دوسرا جملہ کیوں سے شروع ہوتا ہے؟ آسمان نیلا کیوں ہے؟ پرندے کیوں اڑتے ہیں؟ کیا یہ لامحدود تجسس بھی اسی کمال کی تلاش ہے؟ جی، فلاسفر برنارڈ لونرگن نے اس پر بہت شاندار کام کیا ہے۔ انہوں نے اسے جاننے کی لامحدود خواہش قرار دیا ہے۔ جاننے کی لامحدود خواہش، مطلب ہم کبھی بھی تھوڑا سا جان کر رکتے نہیں ہیں؟ ایسا ہی ہے۔
لونرگن کا استدلال یہ ہے کہ انسانی ذہن کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ جزوی یا نامکمل علم پر مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک جواب ملتا ہے، آپ کا ذہن اس جواب میں سے نیا سوال نکال لیتا ہے۔ یہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا ہے، یہ جا کر رکتا کہاں ہے؟ یہ تب تک نہیں رکتا جب تک انسان کو کوئی ایسا جواب نہ مل جائے جو خود مکمل طور پر قابل فہم ہو، یعنی جس کے پیچھے مزید کوئی کیوں نہ بچے۔ اور وہ مکمل سچائی دراصل خدا کی ذات ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، لیکن دیکھیں، جب انسان زندگی گزارتا ہے تو صرف حقائق جان لینا اسے مطمئن نہیں کرتا، وہ جذباتی تعلق اور محبت بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور یہیں پر ہماری دوسری بڑی خواہش سامنے آتی ہے، جسے کامل محبت کی خواہش یا پرفیکٹ لو کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا تضاد ہے۔ ہم رشتوں میں بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان شدید مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی فطرت میں ایک ایسی محبت چاہتے ہیں جو بالکل غیر مشروط ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو اور جو کبھی کم نہ ہو۔ اور ہم یہ کامل محبت دنیا کے انسانوں میں تلاش کرنے لگتے ہیں، جو کہ خود فانی اور نامکمل ہیں۔ بالکل، ہم دوسرے انسانوں پر ایک ایسا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ ہم ان سے خدا بننے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ ہم اپنے جیون ساتھی یا دوستوں سے امید لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں مکمل طور پر سمجھیں گے، کبھی مایوس نہیں کریں گے، اور جب وہ اپنی انسانی خامیوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے تو ہم دکھ میں پڑ جاتے ہیں۔ جی، اور یہ نامکمل محبت کی مایوسی دراصل ایک کامل اور خدائی محبت کے شعور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دکھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی ایسی محبت کے لیے بنائے گئے ہیں جو اس دنیا سے بہت بلند ہے۔ یعنی وہ مایوسی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ ہے، ایک کمپاس ہے۔ بالکل، اور اسی طرح تیسری خواہش بھی ایک کمپس کی طرح کام کرتی ہے، جو کہ کامل انصاف اور نیکی کی خواہش ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں ناانصافی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک شدید غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی غصہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم صرف ارتقاء کے اصولوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں صرف بقا کی جنگ، مطلب سروائیول آف دا فٹسٹ سکھاتے ہیں۔ بالکل جی، جانوروں کی دنیا میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، وہاں انصاف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کو ناانصافی پر اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے اگر ہم صرف مادے کی پیداوار ہیں؟ یہ ایک انتہائی طاقتور دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا غصہ اور انصاف کی یہ تڑپ ارتقائی نہیں ہے، ہم اندر سے کسی اعلیٰ اخلاقی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے لاشعور میں جانتے ہیں کہ انصاف کی ایک کامل شکل موجود ہونی چاہیے۔ دنیا کے یہ ناقص نظام اور عدالتیں ہمیں اس لیے بے چین کرتی ہیں کیونکہ ہماری روح ایک خدائی انصاف کی متلاشی ہے، جو اس دنیا میں کبھی 100% مل ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے! اچھا، کیا یہی کمال کی تلاش ہمیں آرٹ اور خوبصورتی کی طرف بھی لے جاتی ہے؟ یہ ہماری چوتھی خواہش ہوگی۔ جی، کامل خوبصورتی کی خواہش۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کسی خوبصورت قدرتی منظر کو دیکھ کر انسان ایک لمحے کے لیے سحر زدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، کسی اونچے پہاڑ کو دیکھ کر یا کوئی بہت کمال کی موسیقی سن کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سحر جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ہم پھر کسی نئی خوبصورتی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ہم کبھی موجودہ خوبصورتی پر مکمل قناعت نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہاں افلاطون کا تصور بہت اہم ہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ ہم دنیا میں جو بھی خوبصورتی دیکھتے ہیں وہ دراصل اس کامل خوبصورتی کی محض ایک پرچھائی ہیں۔ تو دنیا کی چیزیں اصل خوبصورتی نہیں ہیں، بلکہ صرف اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایک سیڑھی کی طرح؟ بالکل، وہ ایک سیڑھی ہے۔ ہماری جمالیاتی بے اطمینانی بتا رہی ہے کہ ہمارا دل اس محدود خوبصورتی کے لیے نہیں بنا، بلکہ اس لازوال خوبصورتی کے لیے تخلیق کیا گیا ہے جو خدا کی ذات ہے۔ یہ گفتگو تو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم نے سچائی، محبت، انصاف اور خوبصورتی پر بات کر لی۔ اب پانچویں خواہش کی طرف آتے ہیں جو مجھے بڑی پراسرار لگتی ہے۔ کامل گھر یا سکون کی خواہش، پرفیکٹ ہوم۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، سب گھر والے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی تنہائی یا ہوم سکنس فیل ہوتی ہے، جیسے آپ اپنے اصل گھر میں ہیں ہی نہیں۔ نفسیات میں اسے بیگانگی یا ایلینیشن کہا جاتا ہے، اور لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور بڑا گھر مل جائے یا ہم کسی اور ملک چلے جائیں تو یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ کس بات کا اشارہ ہے؟
کیا ہم اس دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے؟ مادی طور پر ہم اس دنیا کا حصہ ہیں، لیکن ہمارا شعور اس مادی دنیا کی حدود سے باہر ایک ایسی پناہ گاہ مانگتا ہے جہاں مکمل قبولیت اور ہم آہنگی ہو۔ اور وہ مکمل ہم آہنگی تو اس مادی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جی، وہ سکون اور سچے تعلق کا احساس تبھی مل سکتا ہے جب انسان کا تعلق اس خدائی وجود کے ساتھ جڑ جائے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں، یہ پانچوں خواہشات جو اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی، تو ہم نفسیاتی طور پر کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے وجود کے انتہائی ٹھوس نفسیاتی شواہد ہیں۔ جس طرح بھوک بتا رہی ہے کہ خوراک موجود ہے، پیاس بتا رہی ہے کہ پانی موجود ہے، اسی طرح ان ماورائی صفات کی پیاس بتا رہی ہے کہ ان کو پورا کرنے والی ایک کامل ذات بھی موجود ہے۔ بالکل۔ سینٹ آگسٹین نے صدیوں پہلے اسے ایک جملے میں بیان کر دیا تھا کہ ہمارے دل اس وقت تک بے چین رہتے ہیں جب تک کہ وہ تجھ میں سکون نہ پالیں۔ یہ جملہ کتنا طاقتور ہے، اور یہ ہماری روزمرہ کی بے چینیوں کو ایک نیا معنی دے دیتا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ آج کل لوگ اس روحانی سفر کو اپنی آزادی پر پابندی سمجھتے ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انسان جو چاہے کرے، کوئی ضابطہ نہ ہو۔ مصنف اسے محض انا پرستی کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف اپنی ہر وقتی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ تو خواہشات کی غلامی ہوئی۔ سچی آزادی کا مطلب ہے شعوری طور پر سچائی، محبت اور نیکی کا انتخاب کرنا۔ جب انسان ان صفات کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو وہ مادی دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور تبھی وہ اپنی اصل فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا ایک خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری خامیاں اور ہماری یہ ادھوری خواہشات دراصل ایک روڈ میپ ہیں۔ ایک ایسا روڈ میپ جو سیدھا اس کامل اور غیر مشروط حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم کوئی اندھے ارتقائی عمل کا بے مقصد نتیجہ نہیں ہے۔ کائنات کے طبعی شواہد اور ہماری نفسیات دونوں ایک ہی منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور غیر جانبدارانہ جائزہ رہا آج کا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شواہد انتہائی ٹھوس اور عقلی ہیں۔ ہم ایک باشعور خالق کی تخلیق ہیں جو خود ان تمام اعلیٰ صفات کا مکمل نمونہ ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم اپنے اگلے اور آخری حصے یعنی پارٹ 6 میں اس تمام بحث کو سمیٹیں گے اور خدا کی فطرت کو محبت کے طور پر دیکھنے پر حتمی بات کریں گے۔ وہ حصہ یقیناً بہت خاص ہوگا۔ لیکن اختتام سے پہلے میں ایک خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم نے آج دیکھا کہ ہماری روزمرہ کی مایوسیاں، اداسیاں اور دنیا کے نامکمل ہونے کا احساس ہماری کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اندر موجود کسی کامل وجود کے عکس کا ثبوت ہے۔ تو اگر ہماری یہ بے چینی ہمیں اس کامل ہستی کی طرف بلانے کی ایک خاموش آواز ہے، تو کیا اس سے ہماری زندگی میں دکھ اور اداسی کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے نہیں بدل جانا چاہیے؟ کیا ہم اپنی مایوسیوں کو ایک بوجھ سمجھنے کے بجائے کمال تک پہنچنے کی ایک سیڑھی نہیں سمجھ سکتے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اس اختتامی باب میں ہم سائنس، فلسفے اور انسانی تجربات کے تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ ہے، یہ باقی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ گیا ہے۔ ہاں، مطلب پچھلی نشستوں میں ہم نے بگ بینگ پر بات کی تھی، طبیعت کے پیچیدہ قوانین کو دیکھا، لیکن آج کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے وہ رابرٹ جے اسپٹزر کی اس شاندار کتاب کے 10ویں باب پر مرکوز ہے، جس کا عنوان ہے عظیم مہمہ، 5 ماورائی حقائق، اور اس کے ساتھ ہی ہم 12ویں باب یعنی اختتامیہ کا بھی گہرا مطالعہ کریں گے۔ اور یہ باب اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ بظاہر ایک بالکل مختلف سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج ہم انسانی جذبات، محبت اور خوبصورتی کی تلاش کو زیر بحث لائیں گے۔ بالکل، یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہے کہ کس طرح ستاروں کی گردش اور انسان کے اندر کی جو بے چینی ہے وہ دراصل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ واقعی کیسا حیرت انگیز کمال ہے کہ جو طاقت کائنات کو چلاتی ہے وہی انسان کے اندر محبت اور اچھائی کی خواہش بھی پیدا کرتی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے مسحور کن پہلو ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات کے جو سائنسی حقائق ہیں وہ ایک ماورائی خالق کی ضرورت کو ناگزیر بناتے ہیں،
لیکن کتاب کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خالق محض کوئی اندھی یا بے حس طبی قوت نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی مشین نہیں جس نے بس ایک بار کائنات کا بٹن دبا دیا ہو۔ ہاں بالکل نہیں۔ جب ہم کائنات کو چلانے والی اس غیر مشروط حقیقت جسے انکنڈیشنڈ ریالٹی کہا گیا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو فلسفیانہ طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقیقت لازمی طور پر مطلق سادگی اور وحدت کا سرچشمہ ہے، اور یہیں سے انسانی تجربات اور کائنات کے خالق کا تعلق جڑتا ہے۔ اچھا، یہاں نا ایک الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لفظ سادگی یا سمپلسٹی سنتے ہیں تو ذہن میں کوئی بہت ہی عام سی یا بنیادی سی چیز آتی ہے۔ جی، ہم روزمرہ زبان میں سادگی کو اسی طرح لیتے ہیں۔ تو پھر اتنی پیچیدہ کائنات جس میں اربوں کہکشائیں ہیں، کوانٹم فزکس کے اتنے پیچیدہ قوانین اور انسانی شعور جیسی پیچیدگیاں موجود ہیں، وہ کسی سادہ حقیقت سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس مطلق سادگی کا دراصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، فلسفے اور خاص طور پر اس کتاب کی اصطلاح میں سادگی کا مطلب کمزوری یا کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حصوں سے پاک ہونا۔ جو چیز مختلف حصوں سے مل کر بنی ہو وہ مشروط ہوتی ہے، یعنی کنڈیشنڈ ہوتی ہے۔ مطلب وہ اپنے حصوں کی محتاج ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر اگر ایک مشین پرزوں سے بنی ہے تو وہ اپنے پرزوں کی محتاج ہے اور ٹوٹ کر بکھر سکتی ہے۔ مطلق سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت میں کوئی تفریق، کوئی تقسیم یا کوئی حدود نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مصنف نے سفید روشنی اور منشور یعنی پرزم کی مثال دی ہے جو بہت کارآمد ہے۔ اچھا، روشنی کی مثال وہ کیسے؟ جب ہم ایک خالص سفید روشنی کی کرن کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل سادہ اور ایک نظر آتی ہے، اس میں کوئی بکھراؤ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہی سادہ روشنی کسی منشور سے گزرتی ہے تو وہ قوس قزح کے ان گنت رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ سفید روشنی سادہ ضرور ہے لیکن کائنات کے ہر رنگ کی بنیاد اور کمال اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ واہ، یہ مثال تو واقعی اس تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ غیر مشروط حقیقت اپنی ذات میں ایک اور سادہ ہے، لیکن کائنات کی ہر پیچیدگی، ہر کمال کا حتمی منبع ہے۔ وہ ایک ایسی وحدت ہے جس میں کثرت کا سارا امکان موجود ہے۔ کتاب اسی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ غیر مشروط حقیقت انسانی فطرت سے کیسے جڑتی ہے۔ اس کے لیے 5 ماورائی صفات یا 5 ٹرانسینڈنٹلز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ 5 صفات اسی ایک سفید روشنی کے مختلف رنگوں کی طرح ہیں جنہیں انسانی شعور محسوس کرتا ہے۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ 5 ماورائی صفات الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ اس ایک ہی لامحدود اور مطلق حقیقت کے مختلف پہلو ہیں، اور انسان کے اندر ان 5 صفات کو پانے کی، ان تک پہنچنے کی ایک نہ بجھنے والی پیاس رکھی گئی ہے۔ یہ صفات دراصل وہ پل ہیں جو محدود انسان کو اس لامحدود خالق سے جوڑتے ہیں۔ تو پھر چلیں ان صفات کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ سب سے پہلی صفت سچائی یعنی ٹروتھ کی تلاش ہے۔ آپ غور کریں، انسان کا ذہن کبھی بھی محدود معلومات پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک جواب ملتا ہے تو ذہن میں 10 نئے سوال جنم لیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک غیر محدود ذہانت اور حتمی سچائی کو جاننے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک تنقیدی نقطہ نظر سے بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ مسلسل سوال پوچھنے کی عادت محض ایک ارتقائی خصوصیت نہیں ہے؟ یعنی انسان نے زندہ رہنے کے لیے، خطرات سے بچنے اور خوراک تلاش کرنے کے لیے اپنے ماحول کو سمجھنا شروع کیا، اور وہی تجسس آج بھی موجود ہے۔ کیا اسے کسی ماورائی سچائی سے جوڑنا ضروری ہے؟ یہ سوال اکثر ارتقائی حیاتیات کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے اور بہت جائز بھی ہے۔ انسان میں بقا کو تجسس یقیناً موجود ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک جانور یہ جاننا چاہتا ہے کہ پانی کہاں ہے یا شکاری کہاں چھپا ہے، لیکن انسان کا جو تجسس ہے وہ بقا کی ضروریات سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یعنی وہ معلومات جن کا ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں؟ بالکل۔ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوانٹم سطح پر ذرات کیسے برتاؤ کرتے ہیں، یا وقت کا آغاز کیسے ہوا، یا کائنات کے کنارے پر کیا ہے۔ ان باتوں کا ہماری روزمرہ کی بقا یا خوراک کی تلاش سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔
کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ جو غیر محدود ذہانت اور حتمی سچائی کو جاننے کی تڑپ ہے، یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی شعور کو ایک لامحدود حقیقت کا ادراک ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ اگر ہمیں صرف زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہوتا تو ہم ایک حد پر آ کر سوال پوچھنا بند کر دیتے۔ جی ہاں، ہماری یہ لامحدود علمی پیاس تبھی بجھ سکتی ہے جب ہم اس ہستی سے جڑ جائیں جو خود مطلق سچائی ہے۔ یہ فرق واقعی اہم ہے کہ ہمارا تجسس مادی بقا کی حدود کو پار کر چکا ہے۔ ذہن کے بعد اگر ہم جذبات اور دل کی بات کریں تو دوسری ماورائی صفت سامنے آتی ہے، جو کہ محبت، لو، اور کتاب اس محبت کو محض رومانوی یا جذباتی کشش تک محدود نہیں رکھتی۔ بالکل نہیں، کتاب اسے ہمدردی، خود غرضی سے بالاتر ہونے اور دوسروں سے جڑنے کی ایک گہری صلاحیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ محبت کا یہ تصور، جسے یونانی فلسفے میں اگاپے کہا جاتا ہے، انسان کے اندر موجود سب سے طاقتور اور حیرت انگیز صفت ہے۔ اور یہ اگاپے عام محبت سے کیسے مختلف ہے؟ یہ وہ محبت ہے جس میں انسان اپنی ذات کی نفی کر کے دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، بغیر کسی صلے یا فائدے کی پرواہ کیے بغیر۔ فلسفیانہ طور پر یہ مادی دنیا کے بالکل برعکس ہے۔ مادیت اور ارتقاء کا بنیادی اصول تو بقائے اصلہ یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ ہاں، اگر انسان صرف ایک مادی مشین ہوتا تو اسے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا۔ اس پر بھی وہی ارتقائی شکوک اٹھائے جا سکتے ہیں کہ شاید ہمدردی بھی قبیلے کو بچانے کی ایک حیاتیاتی چال ہو، رشتہ داروں کو بچانا تاکہ ہمارے جینز آگے بڑھ سکے۔ میتاون کہا جاتا ہے، جس کی روح سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں جن سے ہمیں بدلے میں مدد کی امید ہو یا جو ہمارے جینز شیئر کرتے ہوں۔ لیکن اگاپے اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جہاں انسان کسی بالکل اجنبی کے لیے یا یہاں تک کہ اپنے دشمن کے لیے بھی اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ انسانی تاریخ تو واقعی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دیں جن سے انہیں کوئی حیاتیاتی یا مادی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور مصنف کے مطابق جب ایک انسان اس طرح کی بے لوث محبت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دراصل اس محدود دنیا کے اصولوں کو توڑ رہا ہوتا ہے اور اس مطلق وحدت کا عکس بن رہا ہوتا ہے جو ہر شے کا اصل منبع ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہیں سے پھر تیسری صفت کی راہ ہموار ہوتی ہے، جو ہے اچھائی یا نیکی، گڈنس۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی ثقافت کو دیکھ لیں، انسانوں کے اندر انصاف کی ایک قدرتی محبت اور ناانصافی کے خلاف ایک اندرونی بغاوت پائی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ یہ احساس کہ ہر انسان کی ایک اندرونی قدر و منزلت ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم مشاہدہ ہے۔ اخلاقیات محض معاشرے کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتے رہیں۔ انسان کے اندر اچھائی کا ایک ایسا ٹھوس معیار موجود ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ ہم ہر عمل میں کسی نہ کسی بہتری یا اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تب بھی؟ ہاں، حیرت انگیز طور پر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام بھی کرتا ہے تو وہ بھی لاشعوری طور پر اسے اپنے لیے کسی نہ کسی طرح اچھا یا فائدہ مند سمجھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی ارادہ اچھائی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انسانی نفسیات کا بہت گہرا پہلو ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ کامل اچھائی اور انصاف کی جانب ہمارا جھکاؤ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ غیر مشروط حقیقت جس نے ہمیں تخلیق کیا بذات خود کامل نیکی اور انصاف پر مبنی ہے۔ ہمارے اندر کی یہ آواز اسی مطلق اچھائی کی بازگشت ہے۔ اور پھر چوتھی صفت آتی ہے جو میرے خیال میں انسانی تجربے کا ایک بہت ہی پراسرار حصہ ہے، اور وہ ہے خوبصورتی، بیوٹی۔ خوبصورتی کو اکثر ہم بہت سطحی انداز میں سمجھتے ہیں، جیسے محض کسی ظاہری کشش کا نام ہو۔ جی، عام طور پر لوگ خوبصورتی کو صرف جسمانی یا مادی کشش تک محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن کتاب اس کی جو گہری تعریف کرتی ہے وہ ہم آہنگی اور توازن سے جڑی ہے۔ جب ہم ریاضی کی کسی مساوات میں توازن دیکھتے ہیں یا رات کے وقت ستاروں بھرے آسمان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ تو فلسفیانہ طور پر یہ خوبصورتی کیا ہے؟
فلسفے میں خوبصورتی بکھرے ہوئے اور بظاہر متضاد حصوں کو ایک وحدت میں پیرونے کا نام ہے۔ جب مختلف آوازیں جو الگ الگ شاید محض شور لگیں ایک خاص ترتیب میں مل کر ایک سمفنی بناتی ہیں تو وہ خوبصورت کہلاتی ہیں۔ اور وہ ہم پر ایک گہرا جذباتی اثر چھوڑتی ہیں۔ بالکل، مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خوبصورتی کا یہ احساس انسان کو اس مادی دنیا کی سطحیت سے اوپر اٹھاتا ہے اور اسے ایک ماورائی کمال کا احساس دلاتا ہے۔ انسان کا خوبصورتی سے مسحور ہو جانا، کسی شاندار فن پارے کے سامنے کھڑے ہو کر بے ساختہ آنسو آ جانا، یہ کوئی اتفاقی کیمیائی رد عمل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل روح کو اس مطلق سادگی اور وحدت کی یاد دہانی ہے۔ دنیا میں بکھری ہوئی یہ خوبصورتی اس خالق کی کامل خوبصورتی کی محض ایک جھلک ہے۔ زبردست! ان چاروں صفات یعنی سچائی، محبت، اچھائی اور خوبصورتی کو سمجھنے کے بعد ہم پانچویں اور آخری صفت کی طرف آتے ہیں جسے وجود یا ہستی کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی، ہر رشتہ حاصل کر لینے کے بعد بھی یہ خلا باقی رہتا ہے۔ ایک ایسی جائے پناہ، ایک ایسے حتمی گھر کی تلاش ہوتی ہے جہاں مکمل سکون ملے۔ کوئی بھی عارضی چیز اس خلا کو بھرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کتاب میں سینٹ آگسٹین کا وہ مشہور اور تاریخ ساز قول پیش کیا گیا ہے کہ ہمارے دل تب تک بے چین رہتے ہیں جب تک وہ تجھ میں سکون نہ پالیں۔ یہ ایک جملہ واقعاً پانچوں ماورائی حقائق اور انسانی فطرت کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی یہ خواہشات، یہ پیاس مادی اور محدود دنیا کی چیزوں سے کبھی نہیں بجھ سکتی۔ ہم ایک لامحدود کی تلاش میں ہیں، لہٰذا کوئی بھی محدود چیز ہمیں ہمیشہ کے لیے مطمئن نہیں کر سکتی۔ انسان ایک ایسے کامل وجود کا متلاشی ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تلاش ہمیں سیدھا اس غیر مشروط لامحدود حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جو ہر چیز کا حتمی جواب ہے۔ یہ تجزیہ واقعی زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ حادثاتی طور پر پیدا ہونے والا کوئی مادی ڈھانچہ نہیں ہے، اس کا وجود ایک بہت بڑے اور بامقصد ارادے کا حصہ ہے۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب کا باب 12 خدا محبت ہے، گاڈ از لو کے تصور پر بہت زور دیتا ہے۔ اب تک ہم نے عقلی دلائل کی بات کی۔ مصنف اس بات کو عقلی طور پر کیسے ثابت کرتے ہیں کہ ایک کائنات کو پیدا کرنے والی طاقت لازمی طور پر محبت کا سرچشمہ بھی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے مصنف ایک بہت ہی ٹھوس منطقی اور فلسفیانہ اصول کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سبب یعنی کاز اپنے اثر یعنی ایفیکٹ کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو اس کے اپنے پاس موجود نہ ہو۔ یعنی میں کسی کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو میری جیب میں ہے ہی نہیں؟ ایگزیکٹلی۔ ایک خالق ایسی مخلوق کیسے بنا سکتا ہے جس کے اندر محبت، ہمدردی اور قربانی کی اتنی عظیم صلاحیت موجود ہو اگر وہ خالق خود ان صفات سے خالی ہو؟ اگر انسان اپنے عروج پر کسی دوسرے کے لیے بے لوث محبت یا آگاپے محسوس کر سکتا ہے تو یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ اسے تخلیق کرنے والی ذات محض ایک بے حس مشین یا اندھی طاقت ہو۔ چونکہ مخلوق محبت کر سکتی ہے، اس لیے خالق کا خود سراپا محبت ہونا عقلی طور پر ناگزیر ہے۔ بالکل، ایک اندھی اور بے حس حقیقت کبھی بھی شعور اور محبت رکھنے والی حقیقت کو جنم نہیں دے سکتی۔ اس منطق کی کاٹ واقعی بہت زبردست ہے۔ یہ سوچنا کہ وہ لامحدود ذات جسے ہم عام طور پر اتنی دور اور ناقابل رسائی سمجھتے ہیں، دراصل انسانیت کے ساتھ محبت اور شدید ہمدردی، انٹینس ایمپیتھی کا رشتہ چاہتی ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک فلسفیانہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک ذات جو غیر مشروط ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو ہر لحاظ سے کامل ہے، وہ انسانوں جیسی محدود اور خامیوں سے بھری مخلوق کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں رکھے گی؟ اس ہمدردی میں اس کا اپنا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں اس محبت کی عظمت آشکارا ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر محبت اور ہمدردی کو اپنی کسی ضرورت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ انسان اس لیے رشتے بناتا ہے کیونکہ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ہماری ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی احتیاج ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ خدا غیر مشروط اور کامل ہے، اس لیے اسے کائنات یا انسانوں سے اپنے کسی بھی مفاد یا بدلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ تعلق کیوں ہے؟
مصنف بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ خالصتاً انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ یعنی دینے والے کو خود کچھ نہیں چاہیے؟ جی، خدا کی یہ شدید ہمدردی انسان کے اندرونی وقار اور اس کی ابدیت کی پرورش کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دینے والے کو کچھ درکار نہیں، بلکہ وہ صرف اس لیے دے رہا ہے تاکہ لینے والا یعنی انسان اپنی حتمی تکمیل، آزادی اور کمال تک پہنچ سکے۔ یہ حقیقی بے لوث اگاپے کی سب سے بڑی اور کامل شکل ہے۔ یہ تصور ان تمام پرانے دیوملائی یا روایتی تصورات کو توڑ دیتا ہے جہاں خداؤں کو انسانوں سے قربانیاں چاہیے ہوتیں یا انہیں انسانوں کی عبادت کی بھوک ہوتی۔ یہاں تو تصویر بالکل الٹ ہے، جہاں خالق خود کو صرف اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ مخلوق بلند ہو سکے۔ اور اس تمام بحث کو کتاب میں الہی معمہ دی ڈیوائن مسٹری کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ الہی معمہ کیا ہے؟ اس معمے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں ملنے والی ہر محبت، ہر انصاف اور ہر خوبصورتی ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے، اور خدا ان تمام نامکمل چیزوں کی حتمی تکمیل ہے۔ انسان جب سوچتا ہے کہ اس دنیا میں اسے کبھی مکمل سچائی، مکمل انصاف یا دائمی خوبصورتی کیوں نہیں ملتی، تو وہ مایوس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی ہے۔ کوئی رشتہ چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے کامل نہیں رہتا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ ادھوراپن کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اس معمے کا حصہ ہے۔ زندگی میں پائی جانے والی یہ نامکمل ہمدردی اور اچھائی دراصل اس لامحدود الہی کمال کے محض اشارے یا عکس ہیں، جنہیں ہم ریفلیکشنز کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ انسان ان کے سہارے اس اصل اور مکمل حقیقت کی تلاش جاری رکھے۔ یہ ادھوری چیزیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اس کا اصل گھر یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ اس لامحدود ذات میں ہے جو ان تمام خواہشات کا حتمی اور مکمل جواب ہے۔ اگر ہم اس پوری سیریز کو، جس میں ہم نے طبیعت سے لے کر فلسفے تک کا سفر کیا، اب ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو حتمی خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے بگ بینگ کی ابتدا سے بات شروع کی تھی، پھر وقت کے آغاز اور کائنات کی باریک بینی پر بات کی، اور آج ہم انسانی محبت اور خوبصورتی کی تلاش تک پہنچے ہیں۔ کیا یہ سب ایک ہی تصویر کے مختلف حصے ہیں؟ یقیناً اس کتاب کا اور ہماری اس ساری بحث کا حتمی خلاصہ یہی ہے کہ کائنات اور انسان کا وجود الگ الگ بکھرے ہوئے حقائق نہیں ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر طبیعت کی نظر سے دیکھیں تو بگ بینگ سے لے کر کائنات کے انتہائی متوازن قوانین تک ہر چیز ایک انتہائی ذہین ماورائی خالق کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر فلسفے کی نظر سے دیکھیں تو مشروط چیزوں کا وجود لازمی طور پر ایک غیر مشروط حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر انسانی نفسیات اور جذبات کی طرف دیکھیں تو سچائی، محبت، اچھائی اور خوبصورتی کے لیے انسان کی نہ بجھنے والی پیاس اسی ایک لامحدود حقیقت کا تقاضا کرتی ہے۔ جب سائنس، فلسفہ اور انسانی تجربات کے یہ تمام دھاگے ایک ساتھ ملتے ہیں تو یہ خدا کے وجود کے لیے ایک انتہائی طاقتور، مربوط اور عقلی مقدمہ فراہم کرتے ہیں۔ سب راستے ایک ہی منزل پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ واقعی، جب ان تمام زاویوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو کائنات کی پوری تصویر ایک بامقصد اور مربوط شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں کتاب کے اختتامیہ یعنی باب 12 سے ایک ایسے فکر انگیز اور چیلنجنگ خیال کا ذکر کرنا چاہوں گا جس نے روایتی سوچ پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ جی ہاں، مصنف الحاد یا ایتھیزم اور خدا کے وجود سے انکار کے حوالے سے ایک بہت گہرا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ الحاد خدا کے وجود کی سائنسی یا فلسفیانہ دلیلوں کی کمی کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے خدا کو غلط ثابت کر دیا ہے، اس لیے لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ لیکن کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ خدا کے وجود سے نہیں بلکہ خدا سے منسوب محبت کی اس غلط تعریف سے انکار کر رہے ہوں جو انہوں نے خود گڑھ لی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں تکلیف اور برائی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا محبت کرنے والا ہے تو یہ سب کیوں ہے؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے شاید محبت کو صرف آرام دینے یا تکلیف سے دور رکھنے تک محدود کر دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی محبت صرف آرام کا نام ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔
کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک لامحدود حکمت والے خالق کے وسیع منصوبے میں یہ تکلیف محبت اور ہمدردی کا ہی ایک پراسرار آلہ ہو، ایک ایسا آلہ جو انسانی روح کو بیدار کرنے، اسے خود غرضی سے نکالنے، بے لوث محبت سکھانے اور اس کے ابدی کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہو؟ یعنی تکلیف ہمیں آگاپے کے قریب لے جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم محبت کی اس عظیم ماورائی اور ارتقائی تعریف کو سمجھ لیں تو خدا اور کائنات کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر انسان کو بار بار غور کرنا چاہیے۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا اور گہرا انداز ہے جو تکلیف اور درد کو مایوسی کی بجائے ایک بامقصد ارتقاء کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر گفتگو کے بعد طویل عرصے تک غور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رابرٹ جے اسپٹزر کی اس شاندار کتاب خدا کے وجود کے نئے دلائل پر مبنی ہماری یہ تفصیلی سیریز اپنے منطقی اور فکری انجام کو پہنچتی ہے۔ طبیعیات کے پیچیدہ اصولوں سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں اور پھر انسان کے اندر موجود محبت کی روشنی تک کا یہ سفر نہایت فکر انگیز رہا۔ بلا شبہ یہ علم، جستجو اور حقائق کو ان کے وسیع تناظر میں سمجھنے کی ایک شاندار اور جامع کوشش تھی۔ اس سفر کے اختتام پر پاسٹ ٹو پریزنٹ کے پلیٹ فارم پر اس سیریز کو ملنے والی بھرپور پذیرائی اور سامعین کی دلچسپی واقعی قابل ستائش ہے۔ اس طرح کے گہرے اور کثیر الجہتی موضوعات پر بات کرنا اور ان کا اس قدر باریک بینی سے جائزہ لیا جانا ایک بہترین تجربہ رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس میں اپنی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور بتائیں اور اس آڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا یہ تعاون اس علمی پیغام کو مزید آگے بڑھانے اور نئے فکری دریچے کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ جلد ہی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔